بسم اللہ والحمد للہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ محترم ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان قاری ادریس احمد اور آپ دیکھ رہے ہیں میزان ڈیجیٹل اسٹوڈیو میں میزان پوڈ کاسٹ۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ ہم اس میں آپ کو ملواتے ہیں علماء اور مشائخ سے، اور آج کا پروگرام بڑا خاص ہے اس لیے کہ آج کے ہمارے جو مہمان ہیں وہ بڑے خاص ہیں، کیونکہ سوشل میڈیا سے وابستہ ہر نوجوان جو عاشق رسول ہے وہ ان کو جانتا ہے، پہچانتا ہے، ان کو پسند کرتا ہے، ان سے محبت رکھتا ہے۔ آج کی ہماری شخصیت بڑی خاص ہے، میری مراد ہے محقق اہل سنت حضرت علامہ مولانا محمد راشد رضوی صاحب تشریف فرما ہے۔ تو ان سے آج انشاءاللہ ہم ان کی زندگی کے مختلف گوشوں کے بارے میں جانیں گے اور بہت سارے سوالات انشاءاللہ ان سے کریں گے، جس سے ہماری ظاہر و باطن کی اصلاح بھی ہوگی، ہمارے عقائد کی اصلاح ہوگی، ہمارے اعمال کی اصلاح ہوگی۔ تو اللہ تعالیٰ ان کا سایہ ہم پر دراز فرمائے۔ آئیے چلتے ہیں مفتی محمد راشد صاحب کی طرف۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مفتی صاحب آپ کا بہت شکریہ، بڑی دیر سے یہ تمنا تھی دل میں کہ آپ کبھی ہمارے اسٹوڈیو میں تشریف لائیں گے اور ہم آپ سے بات چیت کریں گے۔ تو آج واقعی ہماری سمجھ عید ہو گئی ہے کہ ماشاءاللہ آپ تشریف لے آئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے اور آپ کے کام میں مزید برکتیں عطا فرمائے۔ آمین، جزاک اللہ خیر جی، آپ نے موقع دیا ہے مجھے گفتگو کرنے کا۔ اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے اور اللہ تعالیٰ آپ کے دینی کاموں میں برکتیں عطا فرمائے۔ آمین۔ ناظرین، حدیث پاک میں آتا ہے کہ ایک سست عالم ایسے 70,000 عابدوں سے بہتر ہے جو دن کے وقت روزہ رکھتے ہیں، رات کو عبادت کرتے ہیں، اور بے شک علماء جو ہیں یہ وارث انبیاء ہیں۔ یقیناً ایک عالم دین کو، عالم بعمل کو دیکھنا گویا ایسے ہی حدیث میں مفہوم ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کی زیارت کو اپنی زیارت فرمایا، ان کی صحبت کو اپنی صحبت، ان کے ساتھ مصافحہ کرنے کو اپنے ساتھ مصافحہ کرنا ارشاد فرمایا ہے۔ تو ماشاءاللہ آج ہم قبلہ مفتی صاحب سے بہت ساری باتیں بھی کریں گے، ان کی زیارت بھی کریں گے اور ان کی صحبت سے بھی فیض یاب ہوں گے۔ تو مفتی صاحب، ہم آپ کی زندگی کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں کہ آپ ماشاءاللہ شروع سے ہی اس طرف ہیں، والدین کی اس طرف توجہ ہوئی کہ آپ دین کی طرف آئے اور ماشاءاللہ یہ فیضان لٹا رہے ہیں، یا اپنا ہی ذہن بنا، یا کون سبب بنا دین کی طرف آنے کا؟ دیکھیں کہ ذاتی حوالے سے تو میں کچھ مختصر عرض کر دیتا ہوں، اگرچہ ہمیں زیادہ دینی باتیں کرنی چاہیے اور دینی جو چیزیں ہیں اس پر ہی کرنی بہت سارے لوگ آپ کے بارے میں جان رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، جو میں مختصر سمجھتا ہوں میں عرض کر دیتا ہوں کہ ظاہر ہے کہ بچپن سے جو عام روٹین وائز ہوتا ہے تعلق دین کے ساتھ، وہ تو الحمدللہ کے فضل و کرم سے شروع سے دین کے ساتھ تعلق رہا ہے، نماز پڑھنا اور باقی ناشی میں پڑھتا تھا شروع سے بچپن سے ہی۔ البتہ یہ ہے کہ 9th اور 10th کلاس میں، بالخصوص 9th کلاس میں آ کے جب میں ریگولر اسکول پڑھتا تھا، اس وقت میں نے دورہ تجوید و قرات ہمارے پیر و مرشد میرے شیخ طریقت پیر ابو محمد عبدالرشید قادری رضوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ سمودری شریف والے، ان سے میں نے دورہ تجوید و قرات جو 40 دن کا وہ کرواتے تھے کیا گرمیوں کی چھٹیوں میں۔ تو پھر وہاں سے دینی پختگی زیادہ الحمدللہ آئی اور پھر پڑھنے پڑھانے کا شوق زیادہ پیدا ہوا، تو پھر زیادہ سمجھے کہ میری رغبت جو ہے نا وہ دین کی طرف پہلے سے زیادہ ہو گئی۔ یعنی اصل سبب جو ہے وہ آپ کے پیر و مرشد بھائی ہیں۔ بالکل۔ اور ماشاءاللہ واقعی وہ جب دورہ کرواتے تھے بظاہر تو دورہ تجوید تھا، لیکن حقیقت میں کہ ظاہر و باطن کی اسلام میں بڑا احترام تھا اس دورے کا، اور جو بھی وہاں پہ ماشاءاللہ گورز کر لیتا ہے پھر اس کے عقائد کم از کم بہت پختہ ہو جاتے ہیں۔ بلکہ میں نے تو عمل میں بھی بڑے پختہ وہ لوگ جو وہاں چلے جاتے ہیں، لیکن عقائد میں تو ٹناٹن۔ بالکل، عقائد کی، اعمال کی اصلاح سب رحمۃ اللہ اس طرح فرماتے تھے کہ چھوٹی چھوٹی بات پہ تربیت فرماتے تھے۔ اور اگر میں اس کو تھوڑا سا وضاحت کے ساتھ بیان کر دوں تو کیول صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے جس طرح تربیت فرمائی، تو انہیں کی تربیت کا آج اللہ کے فضل و کرم سے اثر ہے کہ عقائد کے حوالے سے بھی اور اعمال کے حوالے سے بھی، یعنی عمل کا شوق ہے۔ ظاہر ہے کہ انسان جتنی انسان کی بساط ہے، کوشش تو کرتا ہے، کوتاہیاں بھی ہوتی ہیں، لیکن یہ ہے کہ شوق ہے الحمدللہ عمل کا، اور سنت کے اوپر عمل کرنے کا جذبہ ہے۔ یہ امامہ، یہ زلفیں، یہ لباس، یہ اللہ کے فضل و کرم سے انہیں کی ترغیب کا اثر ہے۔ سبحان اللہ۔ خود بھی چونکہ بڑے باعمل شخصیت تھے، اور ماشاءاللہ ان کو دیکھ کے انسان پر آ ہی جاتا ہے صحبت صالح ترا صالح کن، اور یک زمانہ صحبت با اولیاء بہتر از 100 سالہ طاعت بیریا، اور اللہ کے ولی کی صحبت میں آ کے رنگ ماشاءاللہ بالکل چڑھ ہی جاتا ہے۔ مستحبات کی بھی ترغیب آپ ارشاد فرماتے تھے، سبحان اللہ۔ امامہ شریف کی ترغیب، زلفوں کی ترغیب،
اور یہاں تک کہ جو یہ کالر وغیرہ استعمال کرتے ہیں تو وہ بھی ختم کروا دیتے تھے. سادہ کپڑے پہنے یا بین والا یا مغزی والا کالر بھی اس کو آپ ناپسند فرماتے تھے. کسی نے صرف ٹوپی پہنی ہوئی تو اس کو ترغیب دینے کی بندو خدا ہزاروں نیکی ہیں آپ نے جو نا وہ اس سے محروم ہو گئے. ایک دفعہ میں صبر رحمۃ اللہ کی زیارت کے لیے حاضر ہوا تو ٹوپی پہنی ہوئی تھی سادہ. جی. تو ظہر کی نماز تھی غالباً. صبر رحمۃ اللہ علیہ ظہر کی نماز پڑھ کے جب میں آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوا تو مجھے فرمایا کہ بندو خدا ہزاروں نیکیاں آپ نے ضائع کر دی, بغیر امامہ کے نماز پڑھی ہے, امامہ شریف پہن کے نماز پڑھا کروں. تو پھر وہ الحمدللہ آپ کی ترغیب کی برکت تھی کہ پھر اس کو میں نے التزام اس پر کر لیا کہ کوئی نماز امامہ شریف کے بغیر نہیں پڑھنی. الحمدللہ آج تک وہی التزام ہے کہ امامہ شریف پہن کے نماز پڑھنی ہے, کیونکہ ہزاروں نیکیاں ملتی ہیں تو وہ ان نیکیوں سے محروم بنانا ہو جائے. پھر ایک دفعہ میں سر کی بارگاہ میں موجود تھا تو آپ نے دیکھا تو میرے بال جو نا وہ کٹنگ ٹھیک نہیں تھی, جس طرح ہم نوجوان کرواتے ہیں, ابھی بالکل اوائل ابتدا کی بات ہے. تو صاحب نے فرمایا کہ بندہ خدا یہ امامہ اوپر کرو. امامہ نے اوپر کیا تو انگریزی کٹنگ تھی. فرمایا موٹی مشین پر آ کے آؤں. اللہ اللہ. اب ظاہر ہے کہ وہ طبیعت تو فی الوقت نہیں مان رہی تھی, لیکن صاحب رحمۃ اللہ کی ترغیب تھی, حکم تھا, تو میں نے جناب وہ موٹی مشین پھروا دی, حلق کروا دیا. تو صاحب رحمۃ اللہ بہت خوش ہوئے, اور اتنا خوش ہوا کہ مجھے فرمایا کہ بندو خدا اسلام کا مطلب ہے گردن خمیدن بتا, اطاعت کے لیے جھک جانا, تو جھک جانا چاہیے. تو پھر خوش ہو کہ آپ نے دعائیں بھی دیں, تو الحمدللہ اس کی برکت ہے کہ پھر یہ عمل کا جذبہ اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا. جب آپ یہاں پہ سمندری شریف میں تشریف لائے ہیں کہ دورہ کرنے کے لیے, دورہ تجوید, جی جی تو یہ تقریباً کتنی ہوگی؟ تقریباً کوئی 17-18 کے قریب. اچھا. اور اس وقت اسکول کے ساتھ وابستگی یہ 17 کے قریب ہو گئی. اسکول میں پڑھ رہا تھا 9th کلاس میں. 9th میں, پھر پوری میٹرک یا آگے؟ پھر ریگولر میں نے میٹرک کیا. جی جی. میٹرک کرنے کے بعد پھر میں نے درس نظامی شروع کیا. اچھا ماشاء اللہ. درس نظامی کہاں سے کیا؟ درس نظامی میں نے جو اب مختلف ادارے ہیں, زیادہ تر میں نے درس نظامی کا حصہ جو ہے وہ جامعہ نظامیہ لوہاری گیٹ لاہور میں کیا ہے. اچھا اچھا ماشاء اللہ. شروع میں نے سمندری شریف سے کیا, اچھا. بولا صبر رحمۃ اللہ علیہ سے. جی جی. اور بالکل کچھ 2-3 مہینے. پھر فیصل آباد کچھ مدارس کے اندر میں پڑھتا رہا, فارسی کا جو پہلا سال تھا. اچھا جی. یہاں بھی پڑھیں؟ جی فیصل آباد یہاں پہ جامعہ رضویہ, جامعہ امینیہ کچھ پڑھا ہوں. اچھا اچھا. اور اسی طرح گلبرگ میں جامعہ نوریہ رضویہ یہاں کچھ پڑھا ہوں. ماشاء. اور اس کے بعد پھر میں نے جامعہ نظامیہ لوہاری گیٹ لاہور داخلہ لیا, صرف میں بالکل ابتدا سے. جی. صرف سے لے کر پھر درمیان میں 1 سال جامعہ حجویریہ پڑھا ہوں, 4تھا سال رابعہ, اور سادسہ تک جامعہ نظامیہ. پھر جامعہ نظامیہ کے بعد میں نے جامعہ نیمیہ داخلہ لے لیا, موقوف رہا دورۃ الحدیث اور تخصص فی الفقہ مفتی کورس میں نے جامعہ نیمیہ سے کیا. اچھا ماشاء اللہ. تخصص الفقہ بھی آپ نے؟ جی الحمدللہ. تو آپ کے معروف اساتذہ اکرام؟ سب سے پہلے تو میرے پیر و مرشد ہیں قبلہ صبر رحمۃ اللہ, پیر ابو محمد عبدالرشید رضوی رحمۃ اللہ تعالی حضور نائب محدث اعظم. اور پھر جامعہ نظامی کے اساتذہ سے پڑھا, جامعہ نیمیہ کے اساتذہ سے پڑھا, اور دیگر اور بھی اساتذہ ہیں, ایک لمبی فہرست ہے. دورہ حدیث کون سے؟ دورہ حدیثی میں نے جامعہ نیمیہ سے کیا. اس وقت دورہ حدیثی میں جو اساتذہ تھے بالخصوص مفتی عبداللطیف جلالی صاحب, جی, اور مفتی عبدالعلیم سیالوی صاحب, مفتی انور القادری صاحب, اور دیگر اساتذہ. ماشاء اللہ. کیا آپ خود بھی تدریس وغیرہ کر رہے ہیں درس نظامی کی یا کسی اور شعبہ میں تدریس کا سلسلہ ہے؟ جی تدریس کا سلسلہ جزوی طور پہ ہے. ویسے میں نے الحمدللہ ایک عرصہ تک تقریباً 9-10 سال میں نے وہاں دروغہ والا میں جامعہ فخر العلوم مرتضیہ وہاں ناہ میر سے لے کر دورۃ الحدیث شریف تک میں نے اسباق الحمدللہ پڑھے ہیں. ابھی کوئی 1-2 سال سے میں جناب باقاعدہ نہیں جا رہا, جزوی طور پہ ساتھی میرے پاس وہاں مسجد میں آئے تھے, پڑھا دیتا ہوں. اچھا جی. باقاعدہ کسی جامعہ میں نہیں پڑھا ابھی اس وقت نہیں پڑھا رہا, البتہ یہ کہ انشاءاللہ ان قریب اپنا ادارہ بن رہا ہے تو پھر وہاں سلسلہ تدریسی شروع کریں گے انشاءاللہ. تو آپ کو جو ادارہ اس کا نام کیا رکھا ہے؟ اصل میں بیسک ہم نے جو ادارہ شروع کیا ہے وہ ریسرچ سینٹر کے نام سے ہے, دارالایمان اسلامک ریسرچ سینٹر. تو ساتھ اس کے جامعہ بھی ہے, اور انشاءاللہ اسی کو لے کے چلیں گے, ریسرچ سینٹر بھی اور جامعہ ساتھ. اس میں کیا ریسرچ کریں گے؟ دیکھیں فیس مانا اس وقت آپ کو پتہ ہے کہ اسلام و سنیت کو جتنے چیلنجز درپیش ہیں, بہت, تو ان چیلنجز کا سامنا کرنا, اور علمی حوالے سے جتنی اس وقت ہماری سنیت کو, نوجوانوں کو, جنریشن کو ضرورت ہے ان کو گائیڈ کرنا, اس کے لیے ہمیں ٹیم کے تھرو کام کرنے کی ضرورت ہے, ٹیم ورک کی.
ذرا ایک ایک اور دو 11 ہوتے ہیں, ایک بندہ اکیلا لگا رہے, فتنے اتنے ہیں, چیلنجز اتنے ہیں کہ بندہ ان پہ پورا نہیں اتر سکتا نا, ان کے رد کے لیے, تعاقب کے لیے. تو اس کے لیے اگر ہم ٹیم کے تھرو کام کریں, جس طرح دیکھیں ادارے کے اندر, مدرسے کے اندر مدرسین رکھے جاتے ہیں, باقاعدہ پیڈ ہوتے ہیں, اب وہ تنخواہ لیتے ہیں اور باقاعدہ اپنا پورا فل ٹائم دیتے ہیں اور وہ تدریسی فرائض سر انجام دیتے ہیں. اسی طریقے سے میرا ایک ذہن ہے کہ اپنا جو ریسرچ سینٹر ہے اس میں اسی طریقے سے جو اساتذہ اور پیڈ جو علماء ہیں ان کو رکھا جائے, ان سے جو بھی دینی کام ہے, تصنیفی کام ہے اور دیگر ریسرچ کا کام ہے, اگر کسی اسلام مخالف کی طرف سے اسلام کے اوپر حملہ ہوتا ہے تو اس کا کس طریقے سے علمی جواب دینا ہے, اس کے لیے باقاعدہ پیپر ورک کیا جائے, باقاعدہ اس کے اوپر جو نا وہ تیاری کی جائے اور ان کو اس طریقے سے جواب دیا جائے. ایتھیس کا فتنہ ہے, ملحدین کا فتنہ, قادیانیوں کا فتنہ اور دیگر جو اسلام بیزار جو لوگ ہیں ان کے جو فتنے, لبرل کا فتنہ ہے اور نجدیت, خارجیت, رافضیت کا فتنہ, بالخصوص اس وقت جو رافضیت کا فتنہ ہے اس کا تعاقب کرنے کے لیے ہمیں ٹیم کے تھرو کام کرنے کی ضرورت ہے. تو اس کے لیے ہمارے پاس ایک پلیٹ فارم ہونا چاہیے نا, جس کے تھرو ہم وہ ٹیم کے تھرو کام کریں. تو یہ میرے اہداف ہیں. اس میں پھر علماء اہل سنت کی جو تصنیفی خدمات ہیں, کتابیں ہیں, ان کو چھاپا جائے, علم حدیث پہ کام کیا جائے. ہمارا تحکیم کے حوالے سے اس وقت جس طرح غیر مقلدین کا, ہمارے مخالفین کا کام ہے, اس طرح کام نہیں ہے. تو تحکیم پہ کام کیا جائے, بالخصوص جو سنن ہے, سنن نسائی, سنن ابی داؤد, سنن ترمذی, سنن ابن ماجہ اور دیگر حدیث کی کتابیں, ان پہ تحقیق کی جائے اور ان کو اچھے طریقے سے وہ پبلش کیا جائے. اور پھر مختلف کورسز کروائے جائیں, تربیتی کورسز ہوں, علم حدیث کے اوپر ہو, اصول فقہ کے اوپر ہو اور رد مذاہب باطلہ پہ مختلف کورسز ہوں. یہ میرے اہداف ہیں کہ ان اہداف کو پورا کرنے کے لیے جو نا وہ میں نے یہ کام شروع کیا ہے. بہت شاندار, بہت ضرورت ہے اس کی. اور سوشل میڈیا پہ اس وقت جس طرح ہمارے نوجوانوں کو گمراہ کرنے کے لیے ملحدین نے اور اپنے ان پڑھ علماء میں ان کو کہوں گا جنہوں نے کسی سے پڑھا نہیں, کسی کے سامنے زانوے مطلب مستعد نہیں کیا اور جو آتا ہے مطلب بولتے جا رہے ہیں, تو ان کا رد بہت ضروری ہے کہ بہت سارے نوجوانوں کو اپنی لپیٹ میں وہ لے رہے. اور رد علمی بنیادوں پہ ہو نا, علمی بنیادوں پہ ہو, صرف محض جذبات سے نہ ہو اور غسیلی تقریروں سے نہ ہو, علمی انداز سے. کیونکہ جنریشن اس وقت جو نا وہ اس چیز کو مانگ رہی ہے. آپ پروف کے ساتھ, حوالہ جات کے ساتھ بات کریں اور ہر چیز کا ریفرنس ہو, تو اس کے لیے پھر ہمیں اس طریقے سے کام کرنے کی ضرورت ہے. جب بالکل 3 سال پہلے تقریباً نا پھر حامد سرفراز صاحب تشریف لائے یہاں ہمارے علاقے میں, تو ان سے میں نے کہا یار یہ ایک بندہ جو نا سوشل میڈیا پہ ایسے بڑا شور مچا رہا ہے اور بہت سارے نوجوان اس سے متاثر ہو رہے ہیں, تو کیا کریں. تو انہوں نے مجھے آپ کا تعارف کروایا. میں نے پہلے سوشل میڈیا پہ اتنا میرا وہ نہیں تھا, لیکن جب آپ کے بارے میں سنا, ویسے سنتا تو تھا کبھی کبھی, لیکن مجھے اتنی وہ نہیں تھی کہ کس لیے یہ آ رہے ہیں. لیکن جب آپ کو غور سے سنا اور سارے کلپ, تو پھر ماشاءاللہ واقعی پتہ لگ گیا کہ یہ بند باندھ دیں گے انشاءاللہ اس کے آگے, اور باندھا اللہ تبارک انشاءاللہ. اچھا, جو آپ کا ادارہ ہے وہ تعمیر کے مراحل میں چل؟ جی الحمدللہ کنسٹرکشن ہو رہی ہے اور اس پہ تیزی سے کام جاری ہے. بلڈنگ بن گئی ہے؟ نہیں, بلڈنگ نہیں بنی, ابھی کنسٹرکشن ہو رہی ہے. کام اچھا شروع کیا, ابھی شروع ہے کام الحمدللہ. انشاءاللہ اللہ پاک آپ کو عطا فرمائے. جی انشاءاللہ. تو آپ نے ویسے خود بھی تحریر و تصنیف کا کچھ کام ابھی تک کیا ہے کوئی تحریر میں؟ جی کچھ رسائل وغیرہ ہیں, اس طرح میرے کچھ نوٹس ہیں وہ چھپے ہیں. جیسے میں نے کچھ عرصہ پہلے رد قادیانی کورس کروایا تھا. اچھا, لاہور جوہر ٹاؤن میں. اچھا, تو اس کے تحریر نوٹس ہیں, میرے شاگردوں نے اس کو جمع کیا. تو وہ تقریباً 100 صفحے سے زیادہ ایک رد قادیانی کورس کے نام سے کتاب چھپی ہے. ایک زمانہ طالب علم میں نے ایک چھوٹا سا رسالہ لکھا تھا, افضلیت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ, وہ چھپا ہے. شرک کا صحیح مفہوم ایک بڑا رسالہ, وہ بھی مختصر سا ہے, وہ چھپ رہے ہیں. ویسے اشاعت چل رہی ہے ان کی؟ اشاعت مسلسل تو نہیں ہے, لیکن یہ ایک دو ایڈیشن ان کے چھپے ہوئے ہیں. اسی طریقے سے ایک اصال ثواب پہ میرا مختصر ایک چھوٹا سا رسالہ چھپا. سر سید احمد خان علی گڑھی کا اصلی روپ, یہ ایک کتاب میری چھپی ہے. سر سید احمد خان علی گڑھی کے جو عقائد و نظریات ہیں اس کا تعاقب اور اس کا رد اس کتاب میں بہت زبردست ہوگا, کیونکہ ان کے بارے میں لوگوں کے تصورات بہت مختلف ہیں. اور یہ تو بالکل سامنے آنا چاہیے, کسی طرح اس کی زیادہ سے زیادہ اشاعت ہونی چاہیے. جی بالکل. ناظرین میں جو اس بات کی مطلب رکھتا ہے, شوق رکھتا ہے کہ یار اس کے بارے میں پتہ چلے, ان کو چاہیے آپ کے ساتھ تعاون کر کے اس کو, اگر کوئی آپ کے ساتھ تعاون کرنا چاہے اس بارے میں کہ اس کو زیادہ یعنی کہ چھپوا کر تقسیم کیا جائے, تو آپ اجازت عطا فرمائیں. بالکل انشاءاللہ بالکل ایسے ہی. آپ سوشل میڈیا پہ جب ماشاءاللہ آتے ہیں
اور آپ کے جو دلائل بڑے محققانہ ہوتے ہیں، بڑی تحقیق کے ساتھ، بڑی یعنی گہرائی میں جا کر اس مسئلے کو بیان کر کے لوگوں کے دلوں کی تشفی کرتے ہیں، ان کو سمجھاتے ہیں، تو پھر مطالعہ تو بہت کرنا پڑتا ہوگا۔ ظاہر ہے مطالعہ تو کرنا پڑتا جی، ظاہر ہے کہ کسی چیز کو بیان کرنے کے لیے، اور پھر اس میں ذمہ داری بھی ہوتی ہے، مخالفین نے اس کو ریبٹل بھی کرنا ہوتا ہے، اس کا جواب بھی دینا ہوتا ہے، تو یہ نہ ہو کہ بندہ بیان تو کر دے لیکن مقابلے میں مخالف کو موقع بھی دے، تو اس طرح کی بات ہو کہ مد مقابل کو بات کرنے کا موقع نہ ملے، تو اس میں پھر پوری گہرائی تک جانا پڑتا ہے، اور ایک ایک لفظ، ایک ایک جملہ جو ہے نا اس کو سوچ سمجھ کے یہ سوشل میڈیا کا دور ہے، ایک ایک جملے پر بھی پکڑ ہوتی ہے، اس پہ بھی بحثیں ہوتی ہیں ایسے اور ماشاءاللہ آپ بڑا ناپ تول کے بولتے ہیں، میں نے یہ دیکھا ہے اللہ کے فضل و کرم سے۔ اور پھر ایک اور بات بھی ہے کہ ہمارے جو مخالفین ہیں، وہ چاہے رافضی ہیں، ناسبی ہیں، خارجی ہیں، جو بھی ہیں، ان کے ہاں یہ ہے کہ الگ الگ فیلڈز ہیں، مثلا کوئی رافضی ہے تو وہ اپنے رافضی عقیدے پر ہی تحقیق کر رہا ہے۔ ایسے اب اس طرح کے جو لوگ جو میرے مطلب مخالف ہیں، بالخصوص جو جلمی فتنہ ہے، اس کو مختلف جگہ سے مواد مل جاتا ہے۔ مثلا اگر اس نے اہل سنت کے عقیدے کے خلاف صحابہ کے حوالے سے بولنا ہے تو رافضیوں کی طرف سے جو رافضی اپنی فیلڈ میں ایکسپرٹس ہیں ان سے مواد لے لیتا ہے، اور وہاں سے مواد لے کے یہ اہل سنت کے عقیدے کے خلاف بول جاتا ہے۔ اسی طرح احناف کے خلاف اس نے بولنا ہے تو حنفیوں کے خلاف جن لوگوں نے کام کیا ہے، بالخصوص اس کے مثلا جو بابے ہیں جنہوں نے حنفیوں کے خلاف رد کیا ہے، کام کیا، وہاں سے یہ مواد لے لیتا ہے اور وہاں سے لے کے ان کی تحقیق کے سہارے گفتگو کر لیتا ہے۔ اس طرح صوفیہ کے خلاف جن لوگوں نے کام کیا، وہاں سے کام لیا اور لے کے صوفیہ کے خلاف طوفان بدتمیزی شروع کر دیا۔ اب ان مختلف جگہوں سے لیا گیا مواد جو کہ اپنی اپنی فیلڈ کے اندر، وہ چاہے ظاہر ہے کہ جو بھی ہے ان کی فیلڈ، اپنی فیلڈ کے اندر وہ ایکسپرٹ ہیں، وہاں سے جو چیز لی جائے گی، ان کی تحقیق لی جائے گی، اس کو رد کرنے کے لیے، اس کا جواب دینے کے لیے، یہ نہیں کہ بندہ ایسے اٹھ کے آئے اور بیٹھ جائے اور شروع ہو جائے، اس کے لیے پوری تحقیق کرنی پڑتی ہے، پوری ریسرچ کرنی پڑتی ہے، اور پورا جو نا وہ سمجھے گا، ان کا جب تک جواب مکمل تیار نہیں ہو پاتا تو اس وقت تک بولنا میرا خیال مناسب نہیں ہوتا، اس کی محنت جو نا وہ ڈبل کرنی پڑتی ہے۔ بالکل، آپ کا جب کلپ سنتے ہیں تو سننے والے کو بڑی توجہ سے سننا پڑتا ہے کہ آپ جہاں جہاں سے حوالے اٹھا کر لاتے ہیں، جس دقیق نظری سے آپ اس کو ماشاءاللہ بیان کرتے ہیں، اب پوری توجہ سے سنا جائے تو بندے کی تسلی اور تشفی ہو جاتی ہے۔ الحمدللہ رب العالمین۔ تو عام طور پہ روٹین میں مطالعہ کتنی دیر تک جاری رہتا ہے؟ دیکھیں جی، مطلب کہ جو میری مصروفیات ہیں، گھریلو مصروفیات کو نکال کے نماز پڑھنی ہے، باقی جو معاملات ہیں دنیاوی، ان کو چھوڑنے کے بعد کوئی اور کاروبار نہیں ہے، کوئی اور مشغلہ نہیں ہے، کوئی اور مصروفیت نہیں ہے، بس یہی مصروفیت الحمدللہ کہ لائبریری گھر، گھر سے لائبریری، لائبریری سے گھر، تو جو وقت ہوتا ہے باقی پھر پڑھنے پڑھانے میں الحمدللہ گزر جاتا ہے اللہ کے فضل و کرم سے۔ آپ کی پسندیدہ شخصیت جس کو آپ اپنے لیے آئیڈیل سمجھتے ہیں، کیونکہ وہ اتنی محنت کر رہے ہیں، آخر کوئی نہ کوئی تو بندے کے سامنے آئیڈیل ہوتا ہے نا، کہ جس کو دیکھ کے بندہ سوچتا ہے یار اس کے اندر اتنا جذبہ تھا، اتنی وہ محنت کرتا تھا، اتنا ٹائم دیتا، تو میں بھی ایسے ہی کروں گا۔ آپ کی پسندیدہ شخصیت یا آئیڈیل شخصیت؟ آئیڈیل شخصیت تو میرے لیے امام اہل سنت اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان محدث بریلوی رحمۃ اللہ تعالی کی ذات اقدس ہیں، وہی میرے آئیڈیل ہیں اللہ کے فضل و کرم سے۔ اس اعتبار سے تو آپ ہی کا فیضان علمی اور آپ کی کتب تصانیف، آپ کے فتاوی رضویہ شریف کا فیضان ہے کہ ایک جذبہ ہے پڑھنے کا، مطالعہ کرنے کا اللہ کے فضل و کرم سے۔ مفتی صاحب یہ جاننا چاہیں گے کہ ماشاءاللہ آپ اتنی محنت اور مشقت کے ساتھ، تحقیق کے ساتھ یہ مسائل کو بیان کر رہے ہیں، دن رات ماشاءاللہ آپ حرکت میں نظر آتے ہوں، تو آپ کا آئیڈیل کون ہے اور آپ کی پسندیدہ شخصیت کون ہے؟ دیکھیں اپنے اسلاف میں سے، اکابر میں سے جو پسندیدہ شخصیت ہیں وہ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت شاہ امام احمد رضا خان محدث بریلوی رحمۃ اللہ کی ذات اقدس ہیں۔ آپ ایک علمی فیضان ہے اللہ کے فضل و کرم سے کہ یہ جو پڑھنے پڑھانے کا شوق ہے اور تحقیق کا شوق ہے، یہ امام اہل سنت رحمۃ اللہ کی جو کتب اور آپ کے تصنیفات کا مطالعہ ہے، اس سے ایک پورا شوق پیدا ہوا ہے۔ تو اعلیٰ کی زندگی میں بھی اسی طرح محنت اور مشقت اور یہ سارا سلسلہ؟ آپ اعلیٰ رحمۃ اللہ کی سوانے دیکھیں نا، امام اہل سنت رحمۃ اللہ کس طریقے سے آپ مطالعہ فرماتے تھے اور کس طریقے سے آپ علمی وہ کام کرتے تھے، کتابیں لکھتے تھے، تصنیف فرماتے تھے، کہ بخار اور نظر زکام یہ چیزیں آپ تقریباً آپ کی طبیعت کا ایک حصہ بن چکی تھی، اس طرح آپ کی محنت تھی، استقامت اور لگن کے ساتھ آپ کام فرماتے تھے۔ اللہ پاک، تو آپ کی بھی وہی آئیڈیل ہے ماشاءاللہ۔
آئیڈیل امام سنت رحمۃ اللہ علیہ ہم ان کے سمجھے کہ ایک قدموں کی خاک ہے، لیکن آئیڈیل ہماری سنت سنت رحمۃ اللہ. آپ رضوی کہلاتے ہیں، اپنے نام سے رضوی لگاتے ہیں. یہ رسیسی اعلیٰ سے رحمۃ اللہ کی نسبت سے امام احمد رضا خان محدث بریلوی رحمۃ اللہ کرنے کی نسبت سے ان کے ساتھ اپنا تعلق جو ہے نا روحانی علمی تعلق کی بنیاد پہ انہیں اپنے نام کے ساتھ رضوی دکھتا. آپ کے پاس کوئی خلافت ہے کسی سلسلے مرید کرتے ہو؟ جی مجھے اجازت ہے رحمۃ اللہ بڑے نشیب سے، ان سے بڑی اجازت ہے، خلافت ہے، اور یہ سلسلہ ارشاد کا بھی الحمد للہ ہے. کئی ساتھی ہیں جو میرے ساتھ اس والے سے ان کا تعلق. وفی صاحب آپ نے شادیاں کتنے کی ہیں؟ شادی کتنی کی؟ فی الحال تو ایک ہی شادی ہے. آئندہ کیا لگاتے ہیں؟ آئندہ رہتا ہے انشاءاللہ اگر دوسری کوئی مناسب رشتہ ملے گا میں کروں گا. تو فی زمانہ جیسے آپ دیکھ رہے ہیں کہ بعض لوگ تو اس سے بڑے سختی بنا کرتے ہیں اور اس کی بڑی مخالفت ہوتی ہے، ایک جنگ چھڑ جاتی ہے خاندان کے اندر کہ بندہ دوسری شادی کا نام لے لے. آپ اس بارے میں کیا کہتے ہیں؟ میں سمجھتا ہوں وہ لوگ غلطی میں ہے، اور بالخصوص اگر کوئی دیندار عالی ہو کے بھی اس طرح کی بات کرتا ہے تو میں اس کو غلطی پہ سمجھتا ہوں. اگر ہم اسلام کی تعلیمات کو دیکھتے ہیں اور فی زمانہ جو ضروریات ان کو بھی دیکھتے ہیں تو اس اعتبار سے جناب وہ اسلام نے اس کی ترغیب دی ہے، وہ بھی نکاح کی شادی کی ترغیب دی ہے. پھر صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مبارک سیرتیں، پھر تابعین، تبع تابعین، امت کے اولیاء کی جو عثمانی سیرتیں ہمارے سامنے موجود ہیں. یہاں یہ ہوتا ہے کہ دوسری شادی کرنے لگے تو فوراً جٹ سے کہہ دیتے ہیں کہ پہلی کو کی ہوا ہے. بھائی پہلی کو ہوا ہو تو دوسری شادی کرنی ہوتی دوسرا، یہ تو کوئی علت اور سبب نہیں ہے نا. اسلام میں اجازت دی ہے، قرآن مجید تو حکم دیا گیا انکحوا ما طاب لکم من النساء مثنی و ثلاث و رباع، دو کرو، تین کرو، چار کرو. ہاں اگر تمہیں خوف ہے کہ تم عدل نہ کر سکو کہ تو پھر ایک ہے. پھر بات دو یہاں کہتے ہیں دیکھیں جو کنڈیشنل ہے تو اسلام نے اجازت دی ہے بس ایک ہی کرنی چاہیے. ہاں یہ ہے کہ اگر آپ کو جناب وہ آپ کے پاس آسانی ہو تو پھر تو ٹھیک، بھائی آسانی والے کے لیے اجازت ہے نا، کہ جو کر سکتا ہے اور جو سمجھتا ہے کہ میں اپنے فرائض و واجبات کو پورا کرتا ہوں تو میں بیوی کے حقوق کو بھی پورا کر سکتا ہوں اور بیوی کے واجبات کو بھی ادا کر سکتا ہوں تو اسے کرنی چاہیے. اور جو جس طرح نکاح کی مختلف حیثیتیں ہیں، علماء نے فقہاء نے لکھی ہیں کہ نکاح بعض صورتوں میں سنت ہے، بعض صورتوں میں واجب ہے، بعض صورتوں میں فرض ہے. تو جس طرح پہلی نکاح کی کے لیے یہ حکم ہے نا، اس طرح اگر کوئی بندہ دوسری شادی کرنا چاہتا ہے اور اس کے لیے اسباب ہیں تو اس کے لیے وہی حکم ہوگا. پھر وہ جس کنڈیشن میں جس حالت میں کھڑا ہے اس کے لیے وہی حکم ہوگا. اس کے لیے دوسری کرنا مستحب بھی ہوگا، بعض صورتوں میں واجب بھی ہوگا. یہ نہیں کہ صرف اس لیے جائز اور مباح ہے، وہ اسی کنڈیشن پہ ڈیپینڈ کرتا ہے. اور پھر یہ جس طرح لوگ کہتے ہیں کہ دیکھیں وہ پہلی لکی ہوا ہے، بھائی دیکھیں صحابہ کرام علیہ رضوان جب دوسری شادی کرتے تو یہ نہیں ہوتا تو پہلی لکی ہوا ہے. سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی 4 نکاح، 2 آپ نے مکہ المکرمہ میں کی ہیں اور 2 آپ نے مدینہ شریف میں کی ہیں. سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ جو ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی بیوی ہیں، ام رومان کو رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ایک روایت ان کے بارے میں ملتی ہے کہ یہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جسے جنت کی عورت کو دیکھنا ہو وہ اس کو دیکھ لے، حور کو دیکھنا ہے اس کو دیکھ لے. اتنی خوبصورت تھی، لیکن اس کے باوجود صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 4 نکاح فرمائے. سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ کے 8 نکاح کا ذکر ملتا ہے. سیدنا عثمان غنی نے 9 نکاح فرمائے. مولا علی نے 8 نکاح فرمائے. امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کتنے نکاح فرمائے. امام حسین شہید کربلا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کتنے نکاح فرمائے. تقریباً 5 کے قریب آپ کے نکاح کا ذکر ملتا ہے. امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کا، حضور غوث پاک سرکار رضی اللہ تعالیٰ کی شادیاں دیکھ لے. یعنی صحابہ سے لے کر امت کے اولیاء تک انہوں نے کثرت کے ساتھ نکاح فرمائے. بھیا کا وقت اگرچہ 4 نکاح کٹنے کی اجازت ہے، لیکن بہرحال یکے بعد دیگرے صحابہ کرام تابعین تبع تابعین سے کثرت کے ساتھ نکاح کا ذکر ملتا ہے. تو یہ ہے کہ انسان کی کنڈیشن پہ ڈیپینڈ کرتا ہے، وہ اپنی کنڈیشن کے مطابق مستحب بھی ہے اور بعض صورتوں میں واجب بھی ہے. لہذا پوسا نکاح کرنا ایسا سمجھتا ہوں کہ اگر کسی کے پاس پوچھنا ہے شروع سے کرنی چاہیے. اس لیے بھی ضرور سمجھتے کہ آج کل عورتوں کی تعداد معاشرے میں زیادہ ہے اور یہ طلاق کا رجحان زیادہ ہے. اور عام طور پہ ماشاءاللہ یہ دیکھا کہ جو علماء دین کے ساتھ وابستہ ہوتے ہیں، ظاہر کہ دینی علماء ہوتے ہیں، اور ان کے کوئی منقوہ ہوتی ہے تو ان کے ساتھ یہ طلاق والا معاملہ عام طور پہ نہیں دیکھا گیا، ورنہ عام سوسائٹی میں تو جی بہت زیادہ ہے. اور یہ اچھی کہ طلاق یافتہ خواتین ہیں، بیوہ خواتین ہیں، اگر دوسری نکاح کی مرد کے لیے آپشن نہ کیا ہے نا، ان کے ساتھ نکاح کون کرے گا؟ جو بیوہ ہے اس کے ساتھ دوبارہ نکاح کرے گا؟
جو طلاق یافتہ اس کے ساتھ گوارا نکاح کرے گا؟ ظاہر گوارا تو پہلے گوارا رشتہ تلاش کرے گا ریپوگس. تو جو بیوہ متعلقہ ہے اس کے ساتھ نکاح وہی کرے گا جس کا پہلے سے ہے. اب پہلے کو اگر اجازت نہ ملے گی، پہلا جو نا وہ اگر بولامہ اس کی حوصلہ شکری کرے تو پھر وہ دوسری کے لیے کیسے تیار ہوگا؟ تو یہاں پہ یعنی ایسی انوائرمنٹ بننی چاہیے، پنجاب ہونی چاہیے، پاکستان بالخصوص پنجاب کے اندر تو ایک کوحرام مچ جاتا ہے کر کے اندر، جبکہ آپ کے اندر سنا گیا کہ وہاں پہ اس طرح کی آبجیکشنز نہیں. اصل میں وہ پنجاب کا ہمارا جو کلچر ہے نا وہ وہی پرانا کلچر ہے نا، پارٹیشن سے پہلے کا وہی لوگوں کا سکھوں کا کلچر ہے. وہ جس طرح وہ عورتوں کو سکی بنا کے چھوڑ دیتے ہیں اس کے شوہر کے مر جانے کے بعد. اب یہاں بھی یہ ہوتا ہے کہ اگر کسی کا شوہر فوت ہو گئے، کسی کو طلاق ہوئی، تو باپ بھی اور بھائی بھی یہ سمجھتے ہیں کہ ٹھیک ہے سیفٹی موجود ہیں، خرچہ پورا کرے گا. ایک خرچہ پورا کرنا ہی تو نہیں نا، باقی اور دیگر مسائل بھی ہیں اس کے ساتھ دیگر چیلنجز ہیں، دیگر مسائل ہیں، وہ کس طرح حل ہوں گے؟ تو اس کا سب سے بہترین حل جو ہے وہ نکاح ہے. اگر بچی ہے، بیٹی ہے، وہ اس کو طلاق ہوتی ہے یا وہ بیوہ ہو جاتی ہے، اس پر نکاح کی ہے، اس کے ساتھ وہی نکاح کرے گا اس کا پہلے سے ظاہر ہے کہ شادی شدہ ہے، اس کے پاس بچے بھی بیوی بھی دوسرا کرنا چاہتا ہے اور وہ خرچہ پورا کر سکتا ہے، دوسرے کا کرنا چاہیے. گورنمنٹ کو یہ کہتے ہیں ایسے رسائل پیدا کرے. جی بالکل، تاکہ یہ جو کام ہے نا یہ آگے بڑھے. اور آج تو اب دیکھیں کہ علماء کہلانے والا بھی طبقہ ہے کہ اس کی یا اس کا شکری کرتے ہیں دوسرے نکاح کی. دیکھنے میں ہے بالکل. گناہ کے اسباب زیادہ ہیں جی ایسے اب زیادہ ہو گئی ہیں، جیسے سوشل میڈیا کے اور نکاح کو محدود کیا جا رہا ہے. اور یہ بالخصوص میں یہ کہوں گا کہ ہمارے اہل سنت کے ہاں یہ تھوڑی سی کمی ہے اس اعتبار سے کہ یہ دوسرے نکاح کی ترغیب نہیں دے ہونی چاہیے. بالکل آپ نے صحیح بول رہے. اہل سنت کے ہاں اس کی کمی ہے، دوسرے بار لوگ تو مطلب اس کو بالکل آسانی سے کر لیتے ہیں، جو اتنا زیادہ یہ ہے. اور یہ چاہوں گا کہ آپ یہ بھی بتائیں گے آپ کے شہزادگان شہزادیاں کتنی ہیں؟ ماشاء اللہ ماشاء اللہ الحمدللہ اس وقت میرے 6 بچے، ماشاء اللہ. 3 بیٹے 3 بیٹیاں ہے، ایک بیٹا فوت ہوا ہے، ایک بیٹی فوت ہوئی ہے. اس وقت 6 بچے. ماشاء اللہ ابھی تو تھوڑی سی عمر کے لگ ہیں، عمر میں تو اتنا زیادہ نہیں لگتا بچے ماشاء اللہ 6. اس کا مطلب کہ کافی پہلے شادی میری تقریباً کوئی 17 سال ماشاء 17 سال شادی. وہ بڑا بیٹا کر دیا اس کا؟ بڑا بیٹا 16 سال کا. ماشاء اللہ. ابھی تو آپ بھی اتنی عمر کے نہیں لگ رہے ہو، کوئی سالہ کیسا لگ رہا ہے. تو ان کے بارے میں کیا آپ عزم رہتے ہیں؟ ڈاکٹر بنائیں گے، وہ کو انجینئر بنائیں گے، عالم دین ان شاء اللہ تعالیٰ؟ اچھا عالم دین ادیب بنائیں گے. اللہ کے علماء دین کے ساتھ جو یہ سوسائٹی کرتی ہے، یعنی مسجد میں جب کوئی عالم جاتا ہے امام بنتا ہے تو اس کے ساتھ یہ سوسائٹی جو کرتی ہے، اس کے باوجود آپ کا یہی جذبہ حالانکہ متے کو خود تو چلے آ گیا جی میں اس شعبے میں آ گیا، میرے والدین نے ڈال دیا، خود زیر بنا اس طرف آ گیا، لیکن یہ لوگ تو بڑی سوسائٹی میں زیادتی کر رہے ہیں. تو میں اپنے بچے چلو ادھر نکال دوں تاکہ معاشی طور پہ بہتر ہو جائے، اس کا اسٹیٹس اچھا ہو جائے، ڈاکٹر انجینئر بن جائے، بزنس مین بن جائے، اور پھر بھی اپنے متے کو. پہلی بات یہ کہ میں دین کی طرف اپنے جذبے سے آیا ہوں الحمدللہ، اپنے شوق سے، اپنے جذبے سے. ترغیب میرے شیخ طریقت میرے پیر مرشد رحمۃ اللہ علیہ کی تھی، آپ نے ترغیب دی، شوق پیدا ہوا، پھر میں اس فیلڈ میں اپنے جذبی شوق کے ساتھ اس اعتبار سے آیا. کوئی شوق پیدا ہوا تو میں یہ کسی کو مدعو نہیں کیا، مجھے کسی نے آ کے مدرسے میں داخلی کروایا کہ تم پڑھو، تم نے پورا کرنا ہے. خود ہی ہے وہ الحمدللہ، خود ہی پڑھا ہے اور دورۃ الحدیث اور مفتی کورس تک کرنا کہ وہ کوئی سے میں نے خود ہی یہ سارا سلسلہ کیا. ہم نے کیا اوکے صاحب شاکیت سے تو گزرے ہو گئے نا، یعنی کہ جو عام کے ساتھ علماء کے ساتھ گزرتی ہیں مسجدوں میں مدرسوں میں، تھوڑی سی تنخواہ مسجدوں میں چلے گئے، پتہ بھی انتظامیہ کے تانے اور طرح طرح کی پابندیاں. اچھا آپ کیا سمجھتے ہیں کہ دنیا دار لوگ ہوتے ہیں کاروباری بزنس میں، ان کے ساتھ مسائل پیش نہیں آتے؟ ان کو ٹینشن نہیں آتی؟ ان کو ہم سے دگنی دگنی آتی ہے؟ تو دین کی فیلڈ میں اگر کوئی تھوڑی بہت ٹینشن آتی ہے تو اس کو برداشت نہ رہی. یہ تو ہر فیلڈ کے اندر پریشانیاں تکلیفیں آتی ہیں. باقی دین کے اندر جو برکتیں اللہ کے فضل و کرم سے ہم نے دیکھی ہیں، تو میں تو نہیں چاہوں گا کہ میرے بچے کسی اور فیلڈ میں جائیں. میں تو یہی چاہوں گا کہ میرے بچے دین کے اندر آئیں اور دینی فیلڈ کو اختیار کریں. اس کی جو اپنی برکات ہے، ہم نے تو اللہ کے فضل و کرم سے جو دین کی برکتیں دیکھی ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ اس سے زیادہ جو ہے وہ کسی اور فیلڈ کے اندر عزت، احترام اور مقام نہیں ملتا. جو دین لوگ ہمارے کروڑوں پتی لوگ جو ہماری دی سیدھی رہتے ہیں اللہ کے فضل و کرم سے، اور ٹوٹیاں سیدھی کرنے کو سادہ سمجھتے ہیں. تو میں دین کی فیلڈ کو چھوڑ کے اپنے میں جو کسی اور فیلڈ میں دوڑا رہوں گا. اب بخاؤ وہ شاید وہ لوگ ہوتے ہیں کہ جو دین سے راضی نہیں ہوتے یا وہ مطمئن نہیں ہوتے کہ ٹھیک ہے جی وہ ٹھیک ہم نے پڑھا ہے لیکن عزت نہیں ملی، بقا نہیں ملا، تو ہم تو سب کچھ بھائی دین کی برکت سے ملا ہے، سب کچھ دین کی برکت سے ملا ہے. تو اس لیے میں یہی چاہوں گا کہ میرے بچے دین کے اس شعبے کے ساتھ وابستہ ہوں، عالم دین بنے، مفتی بنے، حافظ بنے، عالم. ماشاء اللہ ماشاء اللہ.
سیاست میں بھی کا پسند کرتے ہیں کسی جماعت کو؟ نہیں دلچسپی خاک جو وہ ہوتا سیاست ہے ہم موجودہ سیاست کے ساتھ وہ دلچسپی نہیں. ویسے بھی مطلب یہ لوگوں کو سیاست میں آنا چاہیے یہ زمانہ جس طرح کا ہوا. اصل میں دین لوگوں کو سیاست کا آنے بہت سے چیلنجز ہیں اور پھر وہ پختگی بھی نہیں ہوتی, یا تو بالکل باقاعدہ وہ پختگی ہو تو پھر اس پختگی کے ساتھ آگے آیا جائے تو بات میں آتی ہے, ورنہ تو مسائل ایک سائڈ ہیں. موجودہ سیاست جو ہے نا اس میں بہت سا بہت سوچنا. تو آئندہ آپ کا بھی کوئی پروگرام نہیں وہیں پر کا اب اس سوچ سے صحیح. تو آپ نے ماشاءاللہ قبلہ مفتی محمد راشد رضوی صاحب کے بارے میں بہت ساری چیزیں ایسی جانی ہوں گی جن کا آپ کو پہلے علم نہیں تھا, اور ماشاءاللہ بڑی دلچسپ باتیں انہوں نے ہمیں سکھائی ہیں. تو اب ہم وہ باتیں جو عام طور پہ لوگ سوشل میڈیا پہ سوالات کرتے ہیں سمجھنا چاہتے ہیں, ماشاءاللہ اب وقتاً فوقتاً سب کی اصلاح کرتے رہتے, تو ہم بھی سوال برکت کے لیے اس آیت پر عمل کرتے ہیں کہ فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون, کہ پوچھو اہل ذکر کے ساتھ علماء سے پوچھو اگر تم نہیں جانتے. وہ بھی آپ کی زندگی سے متعلق ہے, لیکن آپ حج عمرہ کے لیے تو جاتے ہوں گے, گئے ہوں گے. رکن اللہ اقتدار میں نے فرض حج کیا ہے 2017 میں, حج دیکھی کی ہے, اور 2017 میں وہ پر فرض ہوا تھا تو اللہ تعالیٰ نے سعادت عطا فرمائی کہ 2017 نہیں مطلب میرا یہ فرض ادا ہو رہا. عمرہ شیخ کے ساتھ پیاس ہوئی 2012 میں کو, اور 2017 میں پہلے عمرہ شیخ کیا رناشی میں, تو اس کے بعد آج کی سال کی حاصل میں آریخ کے ساتھ 2024 میں گیا پہلے رناشی عمرہ شیخ کی. تو جو آپ کے مخالفین بالخصوص جو آپ کے رد میں بہت ساری اپنے دلائل پیش کرتے ہیں, اہل سنت پر یہ کہتے ہوئے تان کرتے ہیں کہ جناب آپ یہاں پہ ہمیں تبراتے ہیں, ہمارے دلائل کا رد کرتے ہیں, لیکن جب وہاں جاتے ہیں مکہ مدینے تو وہاں تو ہمارے ہی ائمہ ہیں جن کے پیچھے آپ نماز پڑھتے ہیں, جن کے پیچھے آپ حج ادا کرتے ہیں, اور یہاں پر آپ ہمارے ساتھ یہ کر رہے ہیں, وہاں ہمارے ہی بندوں کے پیچھے آپ نمازیں پڑھتے ہیں, تو آپ کیسے یہ سارا بچ. پہلی بات یہ کہ حج کسی کے پیچھے پڑھنے کا نام نہیں ہے, کسی کے پیچھے پڑھنا یہ حج نہیں ہے, یہ حج کے ارکان میں سے نہیں ہے. اچھا, جو حج کے بنیادی جو ارکان ہے وہ تو ہے احرام باندھنا اور 9 ذی الحجہ کو میدان عرفات کی حاضری اور طواف, یہ 3 حج کے ارکان ہیں. اور باقی جو واجبات ہیں ان میں سے کوئی بھی کسی کے پیچھے پڑھنا ہے یہ حج اس کو نہیں کہتے, ٹھیک ہے نا. حج جو ہے بغیر کسی کے پیچھے پڑے گی ادا ہو جاتا ہے. اور باقی رہ کی بات یہ کہ بنا قبضہ کس کا, کہ یہ قبضے تو ظاہر ہے کہ بدلتے رہتے ہیں, کبھی کسی کی حکومت آ جاتی ہے کبھی کسی کی حکومت آ جاتی ہے. ایک وقت وہ تھا کہ تقریباً 200 سال تک مکہ شریف میں رافضیوں شیعوں کی حکومت کی. 350 سے لے کر آپ تاریخ پڑھتے دیکھیں, البتہ ابن نہایہ میں حافظ ابن کثیر نے اس کی تفسیر بیان کی ہے اور دیگر کتابوں کے اندر موجود ہے. 350 ہجری سے لے کر 550 ہجری تک 200 سال فاطمی شیعوں نے مکہ شریف میں حکومت کی ہے. ان کے امام مقرر تھے اور انہی کے نام کے خطبے پڑھے جاتے تھے. یہ سارا سلسلہ اور سارا انصاف ان کے ہاتھ میں تھا. تو اگر 200 سال تک فاطمی شیعہ وہاں حکمراں رہے تو ان کے حق ہونے کی دلیل نہیں ہے. تو اگر 100 سال سے نیکیوں کی حکومت آ رہی ہے تو یہ ان کے حق ہونے کی دلیل نہیں ہے. وہاں جا کے اپنے نواز کا کی بڑی پڑھتے رہے, الگ سے اپنی پاپ نے پڑھی, اپنی جماعت کروائی الحمدللہ. بلکہ میدان عرفات بھی جو ظہر کی نماز ہم نے الحمدللہ اپنی جماعت کے ساتھ پڑھی, تقریباً 200 اپنی جماعت قائم کرتے تھے. جی, ایک اور بڑا اہم اور ضروری سوال جو ہم سب کے لیے بہت ضروری میں سمجھتا ہوں, ہماری عوام کے لیے بھی خواص کے لیے بھی, کہ جن کو ہم عام طور پہ کہتے ہیں نجدی وہابی یا رافضی, اس طرح کے جو لوگ ہیں جن لوگ, تو ان کے ساتھ رشتہ داری اپنے بچوں کے رشتے دینا لینا, عوامی جو لوگ جن علماء نے عوامی جو لوگ دیروں کے ساتھ, اس کو آپ کس نظر سے لے؟ دیکھیں جن بدعقیدہ لوگوں کے عقائد کفر کی حد تک پہنچے ہوئے ہیں ان کے ساتھ تو نکاح کرنا بالکل سرے سے درست ہی نہیں. اگر کسی کا عقیدہ کفر کی حد تک نہیں پہنچا ہوا تو تب بھی اپنی بیٹی کا یا بہن کا ایسے بدعقیدہ کے ساتھ نکاح کرنا یہ درست نہیں. صحیح العقیدہ عورت کا کسی بدعقیدہ کے ساتھ نکاح کرنا نہیں چاہیے, اور ویسے بھی پھر ظاہر ہے کہ اس کی بد مذہبی اور اس کی گمراہی کی وجہ سے اس کے ساتھ تعلق رکھنا بھی شرم جائز نہیں ہے. اور گویا کہ اپنی بہن بیٹی کو کسی گمراہ بد مذہب کے نکاح میں دے کے آگے جو نسل ہے اس کو سمجھے گمراہی کے راستے پر چلانے والی بات ہو جاتی ہے, تو یہ درست نہیں ہے.
یہ درست نہیں سمجھتے ہیں جی. عام طور پہ تو یہ معاشرے میں ہو جاتا ہے اس کو بڑے بڑے ہو, لیکن جن کے ساتھ ہم رشتہ داری کر رہے ہیں عام طور پہ علماء لوگ نہیں ہوتے کہ ان کو سارے عقائد کا پتہ ہو. عام طور عوامی لوگوں کو اتنا پتہ نہیں ہوتا, اور ایسا ہو جائے تو نکاح ویسے واقع ہو جاتا ہے. دیکھیں اگر کفر کی حد تک عقائد نہیں پہنچے ہوئے تو نکاح تو منعقد ہو جائے گا, لیکن کرنا نہیں چاہیے نا, کرنا نہیں چاہیے, دیکھنا چاہیے. اس ایسے غریب محلے میں کئی مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ بعض لوگ ان کے بارے میں اطلاع کہ پتہ ہے کہ یہ اپنے آپ کو کہتے ہیں یا اہل حدیث ہیں یا وہ فلاں فلاں مختلف جو اس طرح کی عقائد پکڑنے والے ہیں, اب وہ بہت ہو جاتے ہیں. اور وہ مطلب عالم تو نہیں, عوام ہے, عوام میں سے. لیکن ہمارے ہاں بالعموم جو عوام کے لوگ کی ہوتے ہیں نا, بالعموم ان کا حکم یہ ہے کہ مجھے عقائد کفری ہوتے ہیں, ویسوں کے ساتھ نکاح نہیں ہونا چاہیے. بالکل نکاح. نماز جنازہ کے بارے میں نہیں پڑھنی, نماز جنازہ بھی ہے ایسا نہیں, نہ ان کے پیچھے نماز درست ہے, نہ ان کی نماز جنازہ درست ہے, اور نہ ایسوں کے ساتھ نکاح کا. سن کی نماز جنازہ کرتے سنی کھڑا, سنی کا تو اپنی سننے کے جس کی پڑھ رہے ہیں, جس کے دعائیں مغفرت کر رہے ہیں, دیکھا تو اس کو جائے گا کہ اس کے عقائد کیسے ہیں. اگر اس کے عقائد کفریہ تک پہنچے ہوئے ہیں تو اسی کی نماز جنازہ اگر کفری عقائد کو جان کے اس کی جنازہ پڑھے گا, اس کو مغفرت کا مستحق سمجھ کے پڑھے گا, تو اس کا اپنا ایمان زیادہ رہتا. اور اگر یہ نہیں پتا تو پھر کیا, پھر بھی اگر نہیں پتا پھر بھی پتہ لگے بعد میں کہ نہیں لگا, یہ دیکھنا پڑے گا کہ بعد میں کفری الفاظ یا کوئی جملے یا اس طرح کی. دیکھیں ایک ہوتا ہے شخصی حکم, ایک ہوتا ہے شخصی حکم, ایک ہوتا ہے عمومی حکم. عمومی حکم تو یہی ہے کہ نہ تو جائز ہے اور نہ پڑھنے کی اجازت ہے. شخصی طور پہ تو پھر دیکھا جائے گا کہ یہ مرنے والا ہے, اس کے عقائد کیا تھے, کس درجے تک اس کی گمراہی پہنچی ہوئی تھی, جس درجے تک اس کی گمراہی پہنچی ہوئی تھی, اور پڑھنے والا اس کا جنازہ وہ اس پر مطلع تھا کہ نہیں تھا, یہ تفسیر دے کے وہ بھول دیا. ٹھیک ہے, اس کی تفسیر دیکھنی پڑ چاہیے, لیکن بچنا چاہیے. بچنا تو ہر صورت پہ چاہیے. آپ کی نظر میں اس وقت جب ہر طرف اپنا تفریحی پھیلی ہے, اہل سنت کا جو ایک نظم تھا وہ پارا پارا ہو گیا ہے, یکدم کچھ سالوں کے اندر ہی عجیب و غریب ماحول بن گیا. بڑے بڑے ترلے والے, بڑے بڑے جناب امام اور جبے پہننے والے اہل سنت کی شخصیات ایک دم سے ان کے عقائد جو ہے نا وہ مختلف ہو گئے ہیں, بدل گئے ہیں. تو ایسے میں ہم کس کو سمجھیں کہ وہ ہمارا اہل سنت کا رہنما ہے, ہمارا رہبر ہے؟ اگر اس کے کہنے پر عوام تو ہر وقت مطالعہ ان چیزوں میں پڑھنا مشکل ہے, تو کس کو دیکھ کر وہ اپنے لیے رام تعین کریں کہ اس پر چل میرا تو نظریہ یہ ہے کہ جو موجودہ شخصیات ہیں, جو پیچھے والوں کے پیچھے چل رہا ہے اس کے پیچھے پیچھے جاتے ہیں, اور جو پیچھے والوں سے جان چھڑا رہا ہے پھر ہم ظاہر اس کے ساتھ کیسے تعلق رکھیں گے, اسے جان چھڑانی چاہیے. تو امام اہل سنت رحمۃ اللہ ہماری مسلمہ اور متفق علیہ شخصیت ہے, جس کے عقائد و نظریات اور جس کی فکر رضا کے ساتھ ملتی ہے, اس کو اپنا رہبر بنا کے, اور وہ بھی مشروط. بس میں ایک یہ بھی جو نا وہ فرق سمجھنا چاہیے کہ شخصیت پرستی یہ بدعقیدہ بد مذہب لوگوں کا طریقہ تھا, وہ ہمارے اندر نہیں آنی چاہیے. ہمارے سنت اہل حق الحمدللہ, اور ہم شخصیت پرستی نہیں, پیر پرستی, استاد پرستی, شخصیت پرستی کے قائل نہیں. ٹھیک ہے, پیر ہے, استاد ہے, جس کی ہم نے بیعت کی ہوئی ہے وہ بھی مشروط ہے. نبی کے علاوہ کسی کی بھی بیعت ہوتی ہے تو مشروط ہوتی ہے. خلیفہ کی بیعت ہو یا مسند ارشاد میں بیٹھنے والے شیخ طریقت کی بیعت ہو, تو بیعت اس شک کے ساتھ مشروط ہوتی ہے کہ وہ جب تک اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ ہمیں جوڑے رکھیں گے, ہم ان کی اطاعت کریں گے, ان کے ساتھ چلیں گے, ان کے پیچھے چلیں گے. اور اگر بہت اللہ رسول ہی سے پیچھے ہٹ جائے تو پھر اس کی اطاعت نہیں. لہذا موجودہ دور میں بھی ہم انہی شخصیت کو پریفر کریں گے جو فکر امام احمد رضا کا محدث بریلوی رحمۃ اللہ کے مطابق ہے, اور اعلیٰ رحمۃ اللہ کی فکر و سوچ کے مطابق ہے. اور میرا خیال ہے کہ ہمارے امام اہل سنت رحمۃ اللہ کو شخصیت ہے جو مسلمہ شخصیت ہے, رد رافضیت کے حوالے سے, رد ناسبیت و خارجیت کے حوالے سے. اگر ہم امام اہل سنت رحمۃ اللہ کی تشریحات کو ہی ترجیح دیں اور اسی کے مطابق چلتے رہیں تو یہ ساری جتنے خرابیاں پیدا ہوئی ہیں نا, یہ ختم ہو سکتی. میرے جیسے ان پڑھ لوگوں کو بعض تو پتہ نہیں ہے, آپ کی بات سے مجھے ذہن میں آ گیا کہ یہ ناسبی کیا ہیں اور یہ اعترافی کیا ہے, ان کی تھوڑی تھوڑی تشریح کرتے ہیں, چلے تھوڑا آسان ہو جائے گا میرے سمجھ. جی رافضی کیا ہے؟ ہاں رافضی جو ہے نا وہ جو صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گستاخ ہیں. فی زمانہ یعنی دین کی پہچان. جی بالکل, فی زمانہ ایک تو کھلے ہوئے رافضی ہیں نا, اعلانیہ روافض شیعہ ہیں, یہ تو اعلانیہ طور پہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مخالف ہیں.
صحابہ علیہ مردوان کے گستاخ ہیں، ان کو نوبلا جو نا وہ کافر تک مانتے ہیں، بلکہ جو کھلے ہوئے رافضی ان کے تو عقائد یہ ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال اقدس کے پاک صرف 4 مسلمان باقی بچے، باقی سارے مرتد ہو گئے تھے، نعوذ باللہ۔ پھر رافضی کہتے ہیں یہ بالکل رافضیوں کی 12 کتابوں کے حوالے میں اس پر پیش کر سکتا ہوں۔ ملا باقر مجلسی نے حیات القلوب کے اندر لکھا، تفسیر رکاشی کے اندر موجود ہے، تفسیر البرہان کے اندر موجود ہے، تفسیر قمی کے اندر موجود ہے، اور یعنی 12 کتابیں بڑی بڑی شیعہ کی موت پر اور مستند کتابیں ہیں۔ الکافی کے اندر یہ عقیدہ ان کا موجود ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم یہ دنیا سے ظاہری پردہ فرما جانے کے بعد صرف 4 مسلمان باقی بچے، باقی سارے مرتد ہو گئے، اور 9 طرح وہ تو یہاں تک کی رکھتے ہیں جو کھلے ہوئے تبرئی رافضی۔ اور جو تفضیلیاں ہیں جن کے عقائد اس درجے کے کفر تک تو نہیں پہنچے ہوئے، گمراہی تک ہے، بعض ہمارے علماء نے تفضیلیہ پر بھی رافضیت کا اطلاق کیا ہے۔ تو جو رافضیوں کی سب سے ہلکی قسم ہے وہ تفضیلی ہے۔ تفضیلی جو ہے تفضیلی وہ ہے کہ جو شیخین کی افضلیت کا انکار کر کے سیدنا مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شیخین پر افضل قرار دیتے ہیں۔ اہل سنت کا اجماعی اور اہل سنت کا یہ قطعی عقیدہ اہل سنت و جماعت ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت میں سب سے افضل ہستی جناب سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ، صحابہ اکرام کا عقیدہ بھی ہے، تابعین کا عقیدہ بھی ہے، اور اہل بیت اطہار اور مولا علی پاک کا بھی یہی عقیدہ نظری ہے۔ صحیح بخاری کے 3671 نمبر حدیث ہے، مولا علی صاحب کے بیٹے محمد ابن حنفیہ نے پوچھا ایتم الناس خیر بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ابو جہل یہ بتائیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد سب سے افضل ہستی کون ہے؟ تو مولا علی کی زبان اقدس پر جن کا نام آیا وہ ابوبکر صدیق رضی اللہ۔ قال قلت ثم من، میں نے کہا کہ ان کے بعد کرنا، ان کے بعد عمر بن خطاب۔ تو یہ مولا علی کا عقیدہ، یہی داتا صاحب کا عقیدہ، یہی غوث پاک کا عقیدہ ہے۔ اس کے برخلاف جو تفضیلیہ ہیں وہ اس عقیدے کا انکار کر کے کہتے ہیں نہیں جی مولا علی سب سے افضل ہے، صدیق پر سے بھی افضل ہے، تو وہ اہل سنت نہیں ہے، اور یہ رافضیوں کی سمجھنے کے سب سے جو ہلکی قسم ہے۔ اور ناسبی بولنا ناسبی اور خارجی یہ وہ ہیں جو اہل بیت اطہار علیہ مردوان کے ساتھ، مولا علی کے ساتھ بغض اور دشمنی رکھنے والے ہیں، ان کا کینہ رکھنے والے ہیں، ان کے گستاخ ہیں، بے ادب ہیں، ان کو خارجی اور ناسبی کہا جاتا ہے۔ ٹھیک، اللہ کی فضل و کرم سے ہم اہل سنت ہے، الحمدللہ، اور ہمارے عقیدے کے اندر نہ ناسبیت تو خارجیت کی گنجائش ہے، نہ رافضیت کی گنجائش ہے، ہم اہل سنت ہے۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ فرماتے ہیں مولا علی کی مرکبت فارسی میں آپ نے لکھی ہے، اس میں دیکھتے ہیں کہ ناسپیرا بغض تو سوئے جہنم راہ نبود، یا علی ناسپیرا بغض تو سوئے جہنم راہ نبود، رافضی الحب کاذب در سکر در آمدہ، کہ یا علی ناسپی آپ کے بغض میں جہنم میں جائے گا، اور رافضی آپ کی جھوٹی محبت میں جہنم میں جائے گا۔ مولا علی سے یہ صحیح روایت بھی ہے، کتاب السنہ میں امام ابن بالعاصم نے لکھے ہے، اور امام احمد بن حنبل فضائل الصحابہ میں لکھے، مولا علی فرماتے ہیں لَيُحِبُّنِي قَوْمٌ حَتَّى يَدْخُلُوا النَّارَ فِي حُبِّي، ایک قوم مجھ سے محبت کرے گی حتیٰ کہ میری محبت کو ان کو جہنم میں لے جائے، وَلَا يُبْغِضُنِي قَوْمٌ حَتَّى يَدْخُلُوا النَّارَ فِي بُغْضِي، ایک قوم مجھ سے بغض رکھے گی حتیٰ کہ میرا بغض ان کو جہنم میں لے جائے گا۔ تو اس حدیث کا ترجمہ امام اہل سنت نے فارسی میں کیا، ناس پیرا بغض تو سوئے جہنم راہ نبود، رافضی از حب کاذب در سکر در آمدہ۔ اور اہل سنت وہ کہاں جائیں گے؟ اہل سنت کا بیڑا پار اصحاب حضور نجم ہیں اور نو ہے عطر رسول اللہ۔ تو میں اس لیے امام اہل سنت اعلیٰ امام احمد صاحب محدث سے آپ کی بات کر رہا ہوں، آپ کی فکر کی بات کر رہا ہوں، کہ اگر ہم اس فکر پر آ جائیں، اہل سنت بریلوی کہلانے والے اسی فکر پر قائم رہیں، تو یہ ناسبیت کے، خارجیت کے، رافضیت کے سارے دروازے امام اہل سنت رحمۃ اللہ علیہ نے اللہ کے کرم سے بند کر دیے ہیں، سارے چور دروازے بند کر کے آج سنت عقیدے کو اشکار کیا ہے۔ ہاں، اسی کو یعنی کہ اپنی پسندیدہ شخصیت کہیں گے کہ جو اعلیٰ کے طریقے پر رفیق ہوتا، اعلیٰ کی فکر پر، وہ فکر پر ہے تو وہ اس سارا کامیاب و کامران ہوگا۔ اللہ مفتی صاحب، آپ نے رافضیوں کے بارے میں بتایا، واسنیوں کے بارے، سیجی کے بارے میں، خارجیوں کے بارے میں کچھ تفصیل بتا دیں تاکہ ہم تو پہچان سکیں، جان سکیں۔ خوارج بھی گمراہ فرقہ ماضی بعید میں گزرا ہے، صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں یہ خارجی فرقہ نکلا تھا، اگرچہ اس کے مختلف ایڈیشنز نکلتے رہتے ہیں، آج بھی ہیں، اور سنن نسائی کی حدیث کے مطابق ہے کہ لا یزالون یخرجون، یہ ہمیشہ نکلتے رہیں گے حتیٰ کہ ان کا آخری گروہ وہ دجال کا ساتھی ہوگا۔
دجال کا پیروکار ہوگا. تو یہ ہر دور میں نکلتے رہتے ہیں ان کے مختلف ایڈیشنز. آج کے دور میں اگر لیٹسٹ ایڈیشن ان کا دیکھنا ہے تو علامات حدیث کے اندر موجود ہیں. ان علامتوں سے آپ تھوڑی کچھ مطلب بالکل ویسے اشارہ. جی میں یہ شبہ تھوڑا سا ذکر کر دیتا ہوں. آپ صحیح بخاری کے اندر، صحیح مسلم کے اندر بہت ساری احادیث ہے. صحیح بخاری کے اندر 6930 31 32 33 34 نمبر. صحیح مسلم میں 2449 لے کر 70 سے اوپر تک 20 سے زیادہ حدیث صحیح مسلم کے اندر ہے. سنن ابی داؤد میں امام ابو داؤد وغیرہ چیپٹر قائم کیا ہے. اور مصنف ابن شہاب کے اندر مسلم احمد ابن حنبل کے اندر حدیث کی درجوں کتابوں کے اندر احادیث کو لوگ صحیح حدیث ہے. نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس فرقے کی نشاندہی کی اور پیشگوئی فرمائے کہ اس طرح کا فرقہ ایک پھیلا ہوا امت کے اندر. یخرج فیکم قوم، کن ایک ایسی قوم نکلے گی تحقرون صلاتکم مع صلاتہم، تم اپنی نمازوں کو ان کی نمازوں کے مقابلے میں حقیر جانو گے. وہ اتنی زیادہ نمازیں پڑھیں کہ وصیامکم مع صیامہم، تم اپنی روزوں کو ان کے روزوں کے مقابلے میں پڑھا حقیر ہو، تھوڑا جانو گے. وعملکم مع عملہم، اور تم اپنے اعمال کو اس کے اعمال کے مقابلے میں تھوڑا اور حقیر جانو گے. یقرؤون القرآن، وہ قرآن پڑھنے کے لا یجاوز حناجرہم، قرآن کے حد سے نیچے نہیں جائے گا. یتلون کتاب اللہ، حیرت بندے کی نام وہ قرآن کو بڑا تر و تازہ زبان میں بول کے پڑھیں گے. یدعون الی کتاب اللہ ولیسوا منہ فی شیء، وہ لوگوں کو قرآن کی طرف بلائیں گے لیکن ان کا قرآن کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہوگا. یمرقون من الدین مروق السهم من الریہ، وہ دین سے ایسے نکل چکے ہوں گے جیسے تیر شکار کو لگ کے پار نکل جائے. ان کا دین کے ساتھ کوئی تعلق نہیں. بظاہر دیکھے ان کی نمازیں، ان کے روزے، ان کی خیرات، صدقات، زکوٰۃ، نیک اعمال سارے پورے ہوں گے، لیکن وہ دین سے ایسے نکل چکے ہوں گے جیسے تیر شکار کو لگ کے پار نکل جاتا ہے. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کی نشانیاں بیان کی، قرآن پڑھیں گے، حدیث پڑھیں گے. اور یہ جو فرقہ ہے یہ صحابہ رضوان کے دور میں نکلا، بالخصوص جب جنگ صفین ہوئی. سیدنا مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا آپس میں جو معاملہ پیش آیا اور پھر بات تحکیم تک پہنچی کہ ثالث اور حکم مقرر کر لیتے ہیں، وہ فیصلہ کر دیں، وہ دونوں فریقین کو قبول ہونا چاہیے. تو اس موقع پر مولا علی پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لشکر سے 10,000 سے زیادہ، 10 یا 12 مختلف قرار دیا ہے تاریخی کتابوں کے اندر، وہ افراد نکلے اور انہوں نے نکل کے حضرت سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں یہ کہا کہ اشرکت فی دین اللہ رجال، عربی کتاب نہایہ کے اندر ہے کہ انہوں نے کہا کہ اے علی تم نے بندوں کو خدا کا شریک ٹھہرا کے شرک کیا، ہم تمہاری اطاعت نہیں کریں. لا حکم الا للہ، کہ الحکم الا للہ، ہم کسی اور کی اطاعت نہیں کریں گے، کسی کو حکم صرف اللہ کا. تو جو اللہ کے علاوہ کسی اور کو حکم مانے وہ مشرک ہے. علی تم بھی مشرک ہو چکے، معاویہ بھی مشرک ہو چکے ہیں. نو پلتے کہ فرقہ اس وقت نکلا. پھر انہوں نے صحابہ اکرام علیہ رضوان کی تکفیر تک کی، ان کو مشرک قرار دیا. اور باقی کے اور بہت سارے کفریہ اور گمراہانہ عقائد جو نظریات تھے خوارج کے، اور ان کی جو نشانیاں اور علامات ہیں احادیث کے اندر، مخلوق سر سے ٹنڈے ہونا، کس و نہیہ کی داڑھی ان کی بڑی اور گنی ہونا، مشمر الازار اور ان کی شلوار ازار جو منتخنوں سے بلند ہونا، گنی داڑیاں، سر سے ٹنڈے حلق ہونا اور شلواریں اوپر اٹھی ہوئے نا. یقرؤون قرآن پڑھیں گے. یقولون من قول خیر البریہ، یہ حدیث میں ہے یقولون من خیر قول البریہ، کہ وہ حدیثیں بھی پڑھیں گے، قرآن پڑھیں گے، حدیثیں پڑھیں گے، نماز صحابہ تم سے زیادہ، روزے تم سے زیادہ، اور لا صلاتکم الی صلاتہم شیئا، تمہاری نمازیں ان کی نمازوں کے مقابلے میں کچھ بھی نہ ہوگی. لا لیست قراءتکم الی قراءتہم شیئا، صحابہ تمہارا قرآن پڑھنا ان کے قرآن پڑھنے کے مقابلے میں کچھ بھی نہ ہوگا. وہ اتنا قرآن پڑھیں گے لیکن قرآن ان کے حق سے نیچے نہیں جائے گا. مولانا حسن رضا خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ایک نظم لکھی ہے کشف راز نجدیت. اس میں وہ لکھتے ہیں کہ آپ اپنی حالت کو حدیثوں کے مطابق کر لے، صاف کھل جائے گی تجھ پر حقیقتیں. ہمیں بتانے کی ضرورت نہیں ہے کون ہے، یہ حدیثیں پڑھ کے، یہ علامات اور نشانیاں پڑھ کے آپ دیکھ لیں کہ کس کو پر صادق آتی بیٹ آتی ہے. یعنی پہچانا جا سکتا جی پہچانا جا سکتا ہے کو. کئی لوگ کہتے ہیں آپ دیکھیں یہ فلاں کی بات کر رہے ہیں، آپ نے فلاں کے خلاف کی ساری حدیثیں پڑھی ہیں. بھائی حدیثیں تو پڑھیں گے نا، ہم حدیثیں پڑھنا ہمارا کام ہے. آپ جس پہ منطبق ہوتی ہیں دیکھ لیں کس پہ ہو رہی. قبلہ مفتی صاحب، اہل سنت کی جو اجتماعیت ہے وہ پارا پارا ہو رہی ہے، تو کس کو جمع کرنے کا کوئی طریقہ، وہ فارمولہ ارشاد فرمائیں کہ یہ سارے دوبارہ اسی راستے پر، اسی طریق پر آ جائے جیسے کہ جیسے چلے آ رہے تھے، ہمارے بزرگ چلے آ رہے تھے، یہ بھی ایک راستے پر تھے. اب یکدم یہ منتشر ہو گئے ہیں، کسی کا کوئی عیدہ بن گیا ہے، کوئی ناسبی، کوئی رابطیوں کی طرف جھک گیا ہے، کوئی تفضیلی بن گیا. ان سب کو دوبارہ ایک پلیٹ فارم پر کیسے رہا؟ دیکھیں پہلی بات یہ ہے کہ
ان کو ایک پلیٹ فارم میں لانے کے لیے ہمارے پاس مسلمان شخصیات ہماری موجود ہے، بالخصوص امام اہل سنت امام احمد رضا خان محدث بریلوی رحمۃ اللہ علیہ، ان کے افکار و نظریات پر سب کو متفق کر لیا جائے، اور یہ جتنے اہل سنت کہلانے والے بریلوی کہلانے والے ہیں وہ کم از کم امام اہل سنت رحمۃ اللہ کی شخصیت کو تو مانتے ہیں، تو انہیں کی شخصیت پہ ان کو جمع کر لیا جائے، یہ ساری ناسبیت رافضیت سارے معاملات ختم ہو جائیں گے۔ دوسری بات یہ ہے کہ اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ وہ کیسے اکٹھا کیا جائے اور اس کے لیے میں کوئی کوشش کروں، تو ظاہر ہے کہ میری وہ کوشش جو نا وہ اس لیول کی نہیں ہوگی یا اس سے پوترا فائدہ نہیں ہوگا۔ اس کا سب سے بہترین حال یہ ہوتا ہے کہ بڑے اپنا کردار ادا کر، اور بڑے اگر کردار ادا کریں گے تو ظاہر ہے بڑے اگر چھوٹوں کو کہیں گے تو چھوٹے ان کے کہنے پر بیٹھ بھی جائیں گے اور ایک جگہ پہ وہ ان کی سیٹیں بھی ہو سکتی ہیں۔ تو بڑے اگر کردار ادا کریں تو ان ساری چیزوں کا حل ہو سکتا ہے، جس طرح اتفاق بھی ہو سکتا ہے، پھر اتفاق بھی ہو سکتا ہے۔ اصل میں ہمارے یہاں یہ ہے نا کہ مصیبت یہ ہے کہ ہر بندہ اپنی ہر دل عزیزی بچانے کے چکر میں ہوتا ہے، اللہ ماشاء اللہ میری ہر دل عزیزی کو کوئی فرق نہ پڑے، یہ پارٹی بھی ادھر آ چوم رہی ہے تو وہ پارٹی بھی آ چومتی رہے، دونوں آ چومتے رہیں۔ ظاہر ہے کہ اگر دونوں کو بٹھایا جائے گا ایک کی غلطی نکال کے اس کو رجوع اور توبہ کی ہی کہا جائے گا تو ان کے فالورز تو ظاہر ہے محسوس کریں گے اس چیز کو، تو وہ فین فالوئنگ اور ہر دل عزیزی متاثر ہوتی ہے۔ اس لیے کوئی بندہ بھی اپنے آپ کو مترازہ بنانے کے لیے تیار نہیں ہے کہ ٹھیک ہے یار جہاں کو لگا رہے اور اپنی ہر دل عزیزی قائم نہیں، تو جب یہ سوچو گے تو پھر اتفاق کیسے ہو سکتا ہے؟ اس کے لیے تو کوشش کرنی پڑے گی، اسٹرگل کرنی پڑے گی۔ تو اس کے لیے یہی ہے کہ اگر بڑے اپنا کردار ادا کریں، بڑا ہونے کا حق ادا کریں تو اتفاق ہو سکتا ہے، بڑی علماء بالخصوص۔ جیسے حدیث میں کہا گیا کہ جو بڑی جماعت ہے اس کے ساتھ رہو، کامیابی کا کوئی راز بتایا گیا کہ بڑی جماعت کے ساتھ رہو، تو یہ بڑی جماعت تھی وہ بھی تقسیم ہوگی، تو بڑی جماعت کون سی رہے گی، کیسے رہے؟ جو دیکھیں بڑی جماعت ہمارے اسلاف کی تعلیمات تو موجود ہیں، اکابر کی تعلیمات موجود ہے، انہی کے مطابق ہم چلتے رہیں تو اتفاق ہو سکتا ہے۔ موجودہ جو لوگ ہیں انہیں تو ظاہر ہے کہ الگ الگ پھر انہیں اپنے موقع اور بھی کہ الگ الگ خراب ہو چکی ہیں، اسلاف اور اکابر کے نقش قدم پر چلتے رہیں گے تو اسی صورت میں اتفاق ہو سکتا ہے، ورنہ کوئی دوسرا کسی کو ماننے کے لیے تو تیار نہیں، اس سے اتفاق ممکن نہیں۔ جیسے میں وہ تو جی کاسٹ آپ کی جان تھے، اگر عطا فرمائی بھائی یہ چاہ رہا تھا کہنا کہ عام طور پہ تو جو خطیب ٹائپ علماء ہے یا جس کا نام ہے سوسائٹی میں، ظاہر سے ان کا اسی طرح فقاہ ہونا یہ ان کے لیے طرح مسائل پیدا کر سکتا بھی۔ میرے خیال میں اگر یہ مدرسین ہے یہ بڑے بڑے علماء ہیں، ان کے بھی تو مدرسین ہیں، ان کی ساری رسپیکٹ کرتے، عام طور پہ ان کی سارے رسپیکٹ کرتے ہیں، اگرچہ وہ گوشہ نشین ہے، مدرسوں کے کونوں میں بیٹھ کے وہ حدیث پڑھا رہے ہیں یا دوسرے علوم پڑھا رہے ہیں، وہ ان کا ایک یعنی کہ جماعت بن جائے، ایک ٹیم بن جائے، وہ ان سب کو بلائے تو وہ ان سے بات کرے تو شاید یہ مسئلہ حل کی طرف چلا جائے۔ کہ مطلب بات پھر وہی آ جاتی ہے، اسی اقام پہ ٹھہرتی ہے کہ یہ ساری کا سارا کام ہے بڑھونا، ہر بندہ اپنی ڈومین میں کام کر سکتا ہے، اپنی ڈومین سے باہر تو نہیں کر سکتے نا ہم کام، یہ بڑوں کا کام ہے جن کی سب سنتے بھی ہیں، جن کی مان بھی لیں گے، وہ اگر بٹھائیں وہ کوشش کریں تو ہو سکتا ہے، ہو سکتی پوسیا بٹھانا چاہیے۔ بالکل۔ چھوٹے اگر بڑوں کو جا کے کہیں گے نا بیٹھیں تو وہ نہیں بات بن سکے گی، ہم بڑے اگر اپنوں سے چھوٹوں کو کہیں گے تو اس کا اثر بھی ہوگا، فائدہ بھی ہوگا۔ اچھا اللہ کرے جی جلدی جلدی یہ کام ہو، دعا پہ تو ایسی ہو اور دوبارہ وہی اہل سنت دعا عروج ہو اولا ہو کے آپ اللہ کرے۔ آپ نے سوشل میڈیا پہ عام طور پہ آپ کا جو زیادہ تر کام نظر آتا ہے، آپ کی BC ویڈیو، وہ جو انجینئر جیل میں ہے محمد علی مرزا، اس کو چھوٹا مرزا بھی لوگ کہتے ہیں، اس پر سینکڑوں ویڈیو آپ کی نظر آتی ہیں جی، تو کیا یہ کوئی اسلام کی سربلندی کے لیے کام کرنا چاہتا ہے یہ بندہ، کیا اپنے ایم کے ساتھ یا اقامت دین کے ساتھ یہ سچا ہے، صادق ہے؟ دیکھیں جو بھی بندہ اپنے طور پہ کام کرتا ہے اپنے آپ کو تو وہ صحیح ثابت کر رہا ہوتا ہے نا۔ اب مرزا جرمی اپنے آپ کو صحیح ثابت کرتا ہے، ہماری رجاء میں تو کس طرح صحیح ثابت ہو سکتا ہے؟ کو ہر اعتبار سے اللہ کے فضل و کرم نے ہم نے اس کو ایکسپوز کیا ہے، علمی اعتبار سے، اور اس کی جو نا وہ کلا بازیاں، اس کی تضاد بیانیاں، تاریخی جہاتیں، عربی کی جہاتیں، اور اس کی جو علمی جو سمجھے امبری اللہ کے فضل و کرم سے اس کے جو جوابات دیے ہیں وہ سب کے سامنے ہیں۔ اپنے آپ کو وہ سچے ثابت کرتا ہے، لیکن ظاہر ہے کہ وہ صحیح عقیدے پر نہیں ہے، اور اس کے عقائد کفریہ حد تک پہنچے ہوئے ہیں، گمراہانہ عقائد ہیں۔ اور جامع ترمذی کی ایک حدیث کا مضمون یہ بھی جب بندہ گمراہ ہو جاتا ہے نا پھر وہ جگڑالو ہو جاتا ہے۔ تو مرزا جرمی کی عارفی یہ ہے کہ اس کو وہ جگڑالو پن میں مبتلا ہے، اور ہر بات کو
جھگڑے کے ساتھ اور دوست کے ساتھ کرنے کی. حافظ بن کے وہ اس کے جو بڑے اسٹوڈنٹ بڑے اس سے بڑے فین تھے, وہ کیا آفتاب اقبال اور دوسرا وغیرہ, مطلب ہم تو پسند کرتے جی سب. ہمارا ایک کرائٹیریا ہے نا, اسٹوڈنٹس کا اپنا ایک کرائٹیریا ہے. اس سے بھی شکل کہہ رہے کہ یہ اس کی نا بدتمیزی اور اس کا بد اخلاقی کے ساتھ بولنا, وہ بھی اس پر ویڈیوز بنا رہے. یہ بڑے لیکچر دیتا ہے اس حوالے سے. کوئی یہاں تک اسے میرا بیان اپلوڈ ہوا ہے, اس نے کہا جی مجھے تو اخلاق قوت میں سے حصہ دیا گیا ہے, نعوذ باللہ تعالیٰ. اور حالت یہ ہے کہ اس طرح کے اشارے, اس طرح کی گفتگو اسٹیج پہ ممبر میں بیٹھے کرتا ہے. ظاہر جامع درس دیتا ہے, ممبر سے قرآن درس ہے, نیزے ممبر رسول ہی ہے نا, تو ممبر رسول اس طرح کے اشارے, اس طرح کی گفتگو کرتا ہے کہ کوئی مہذب شخص اس کو سننا بھی گوارا نہیں کرے. یقین ہے نا کہ ابھی کچھ دن پہلے میں نے وہ بیان کے قاری طلبا کے اس کی ویڈیوز ساتھ کلپس اپلوڈ کیے ساتھ. مجھے شرم آ رہی تھی, میرے ساتھ بیٹا بیٹھا ہوا, تو میں نے کہا یار اس کے سامنے وہ جو اشارے کر رہا تھا اس طریقے سے, تو اس طرح کی حرکتیں کرتا ہے. تو یہ پہلے سے اس کے معاملات ہے. جہاں تک اس کی بات اسٹوڈنٹس والی, تو بھی انہوں نے رد کر دی ہے. اور جس اینکر کا آپ نام لے رہے ہیں اسے کہا میں کہاں آپ کا اسٹوڈنٹ, تکیشا ہی نا اسٹوڈنٹ بھائی یار. ابرار ریاض نے بھی کہہ دی کہ میں کوئی, ابھی تو سیڑھاری تو کرتے تھے لیکن ہم تیراری سامنے کرتے تھے. اصل یہ ہوتا ہے کہ تو مرا حاجی بگو ماں تورا پاجی بو ہے, تم مجھے حاجی حاجی کہہ, میں تجھے باجی باجی کہتا. سوشل میڈیا کا میدان ہے یہ. جو ٹی وی اینکر اور سوشل میڈیا کے یوٹیوبرز وہاں جاتے ہیں نا پوڈ کاسٹ کرنے کے لیے, تو سب کا مقصد یہ نہیں ہوتا کہ ہم نے کوئی دین کی اشاعت کرنی ہے. مقاصد نظر آ رہے ہوتے ہیں کہ یہ کس مقصد کے لیے پوڈ کاسٹ ہو رہا ہے, کس مقصد کے لیے یہ سارا سوشل میڈیا نا. تو سوشل میڈیا پہ ظاہر ہے کہ جو یوٹیوبرز ہیں, سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ ہیں, ان کو فیم چاہیے ہوتا ہے. اور وہی کسی بھی تعریف کرنا کہ ریو چیک کرتا اپنا لنک بنا کر اپنا فیم, یعنی ہاں پڑھا لکھ کوشش کا ویوز چاہیے ہوتے ہیں. جب ویسے یہ تو متصب آپ کو ماننا پڑے گا کہ نوجوان اس کے ساتھ بہت وابستہ ہو گئی. یہ لیکن سارے اس کی اکیڈمی جا جاتے ہیں, لیکن سوشل میڈیا پہ سن کے اس سے متاثر. کو یہ نوجوانوں کی یہ حالت یہ ہے اس وقت, وہ بے رغبی کے خود پہلے سے مرتکب ہیں. سبور کالج کی جو تعلیم ہے نا, اس نے کس طرح عذاب خیال منواروں کو کر دیا نا, کہ وہ پہلے چاہتے یہ خود مرزا سے سوال ہوا ہے نا کہ اس وقت کالج اور یونیورسٹی کے اندر نوجوان جو بڑے دو رہے ہیں, تو مرزا نے کہا کہ اب کیا کریں جی, نوجوان تو پہلے ہی دین سے آزاد ہونے کے لیے بیٹھے ہیں. تو یہی جواب ہم دیتے ہیں کہ جو جنریشن کی تعلیم ہے, اس تعلیم کی وجہ سے نوجوانوں کی جو ذہنیت ہے وہ اس طرح کی ہو چکی ہے کہ وہ مذہب سے, دین سے نعوذ باللہ وہ بیزار نظر آتے ہیں. اس طرح کے لوگ جو آزادی اور ایسے لوگوں کو رخصتیں دیتے ہیں اور آسان مسئلے بتاتے ہیں کہ آپ آدھے پونے گھنٹے میں 4 مادے کٹھی پالیں, لوگ کہتے ہیں یہ ٹھیک ہے, 2 مادے کٹھی پالیں یہ ٹھیک ہے. تو اس طرح کی رخصتیں دینے والوں کو لوگ قبول کرتے. جبکہ مولا علی پاک رضی اللہ تعالیٰ ان کا پروان ہے, ہلیت الاولیاء میں ہاتھ الرحم الاسپہانی نے ذکر کیا ہے کہ فقیہ ہوتا ہے دین کی صحیح سمجھ رکھنے والا, وہ لوگوں کو اللہ کی نافرمانی میں رخصتیں نہیں دیتا, اور وہ لوگوں کو اللہ کے عذاب سے بے خوف نہیں کرتا, وہ تو لوگوں کو پابندی سکھاتا. اب دین پابندی کا نام ہے, دین کیا پابندی کا کی. اچھا ایک بات نہیں میں ساتھ اٹیچ کر لوں, آپ نے کہا وہ کہ اسٹوڈنٹس ہیں, جس طرح یہ اسٹوڈنٹ ہے نا, اسے پوچھا کہ ایک اینکر نے پوچھا کہ آپ کے اساتذہ کون ہیں, اس نے کہا جی ڈاکٹر سراج سر میرے استاد ہیں, ڈاکٹر سراج سر میرے استاد ہیں, کیونکہ میں نے 2 گھنٹے میں ان سے وہ کچھ سیکھا ہے جو لوگ 2 سال میں نہیں سیکھ سکتے. جس طرح ڈاکٹر سرار سے ویڈیو سن کے مرزا دینی یا ایسے ایک ملاقات کر کے اس نے سیکھ کے ان کا اسٹوڈنٹ بنایا نا, اسی طریقے سے اس کے اسٹوڈنٹس یہ بھی کیسا میں ایک میں بات کاٹ رہا ہوں. ایک پوڈ کاسٹ کے دوران یا بلکہ اس کا لائیو سیشن چل رہا تھا, تو اس نے ایک لڑکے نے سوال کیا, اس نے پوچھا تیرا نام کیا ہے, تو اس نے کہا میرا نام ہے عالم. اس نے پوچھا عالم کے عالم, اس نے کہا عالم. اس نے کہا اب آپ عالم بھی بن چکے ہیں کیونکہ آپ نے ہمارا لائیو سیشن اٹینڈ کر لیا ہے, تو ایک لائیو سیشن اٹینڈ کر کے اب عالم بھی بن چکے ہیں. تو اس طرح کی تو فینٹی بنائی ہوئی اس نے عالم بنانے کی, اور خود بھی اسی طریقے سے پڑھا ہے. عالم تو نہیں ہے, ظاہر ہے کہ دین کی بنیادی کے مقام ہی اسی سے بات کر رہے ہیں. تو بظاہر یہ تو کہتا ہے کہ میں نے اعلیٰ حضرت سے پڑھا ہے, میں نے یاس قادری صاحب سے پڑھا ہے, اس طرح کے مختلف بزرگوں کے نام لے کے میں تو سے پڑھا ہے. ایسے پکڑ تو ہوتا ہے, دو یہ بات ہے. مطلب عام طور پہ جب یہ کوئی بات کرتا ہے تو اس کے حوالات حدیث سے, قرآن پاک سے لے کر آتا ہے, پھر اس کی قدر
دکھاتا ہے, پکچر دکھاتا ہے, یہ دیکھو اتنے نمبر حدیث میں یہ مسئلہ لیتا ہے, یہ آیت ہے, اس میں یہ ترجمہ ہے. دیکھیں یہ کام آج مشکل ہی رہ گیا. میں نے پہلے آپ کو عرض کی کہ یہ چیزیں آرٹیکل مختلف مضامین اور مختلف عنوانات پہ بہت کچھ لکھا جا چکا ہے, اور اردو لٹریچر کے اندر یہ چیزیں بہت آ چکی ہیں. اور یہ تو ویسے بھی گوگل کا ماہر ہے نا, اس کا گویا کا گوگل ٹیچر ہے, یہ ساری چیزیں گوگل سے نکالتا ہے. یا پھر یہ کہ حنفیوں کے خلاف کو بات کر رہے ہیں تو جو ابیو غیر کو کلدی نے لکھا ہے ان کو لیا, اپنے بابا زبیر زئی کی تحریروں کو پڑھا اور اردو پڑھ کے تو وہ حوالے وہاں سے, اور یہاں تک کہ جہاں پھنس جاتا ہے وہاں کیا آتا ہے. دیکھیں وہ اس حدیث کو میرے استاد شیخ زبیر زئی صاحب نے صحیح کہا ہے. ایک بچے نے اسے سوال کیا کہ آپ 12 مرتبہ کی روایت پڑھ چکے ہیں سورہ قرآن بیتی کی کہ سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ مفتاح صفی کے ماننے والوں کے پیچھے نماز پڑھا کرتے تھے, تو یہ تو روایت صحیح ہے. اس میں یونس بن عبید رابی نافع سے بیان کرتے ہیں اور یونس بن عبید کا نافع سے حدیث سنا ثابت نہیں ہے, تو یہ تو حدیث صحیح ہے جس کو آپ بار بار پیش کرتے ہیں. اس کے جواب میں سے یہ کہا کہ اس کو شیخ زبیر زئی صاحب نے صحیح کہا ہوا ہے. یہ جواب ہے, یہ جواب بتاتا ہے کہ یہ سارا کچھ مبالغہ نبیوں کے خلاف وہاں سے لیتا ہے, جبکہ میں نے اصول بیان کیا ہے. اصولی طور پہ یونس بن عبید کا نافع سے حدیث سنا ثابت نہیں. 7 محدثین کے حوالات میں نے پیش کیے. امام بخاری رحمۃ اللہ سمیت کہ وہ کہتے ہیں کہ ثابت ہے, تو روایت ضعیف ہے. اس کا ثبوت پیش کرو کہ ہاں یونس بن عبید نے نافع سے حدیث سنی نہیں, تو پھر پتہ چلے کہ تمہاری علمیت کا نام کا علمی کتابی ہے. باقی یہ ہے کہ علمی کتابی ہونے کی اس کی حیثیت ہے, وہ میں نے اپنے کلپس کے اندر بہت ساری چیزیں دکھائی ہیں. کانا یعبدو کو کہتا ہے کہ یہ فعل مضارع ہے. ابتدائی طالب علم بھی جانتا ہے سرب کا کہ کانا یعبدو مزید سے بنا رہی ہے, کہتا فعل مضارع. رام بور بھی بٹ کہتے ہیں, یہ بھی آپ نکلے اس سے سی او کے. اس طرح کی بہت ساری اس کی چیزیں. اچھا یہ بھی دیکھنے میں آیا سوشل میڈیا میں جب وہ بات کرتا ہے تو آج ایک شخصیت کے بارے میں ڈاکٹر اسرار کے بارے میں اور اس کی تعریف کر رہا ہے, تو پھر کچھ دنوں کے بعد اسی کا رد بیان کر رہا ہوتا ہے یا اس کے بارے میں کہتا ہے یہ صحیح نہیں رد کیا. ایک دن جو دیوبندیوں کے بارے میں اس کے حق میں بیان دے رہا ہوتا ہے کہ وہ بڑا اچھا کام کیا, دوسرے دن وہ دوسرے کرتے دن کہتے کہ یہ بڑا اچھا کام کر رہے ہیں. ایک دن ریاض قادری صاحب بہت جناب اعلیٰ کام کر رہے ہیں, میں نے بھی وہاں سے اپنی تربیت حاصل کی ہے, میں نے جناب پھول وہیں سے تزکیہ نفس سیکھا ہے. دوسرے سے باپا جانی کہہ کہ یہ مطلب تمیزی کر رہا ہوتا ہے. یہ سارا چکر سمجھ نہیں آتی. ایک دن سیاست میں جنابی بابا خان کے بارے میں بات کر رہا ہوں, اس کی تعریف کر رہے تو کچھ نہیں ہوتے بعد اسی ہوئے. میں سمجھتا ہوں کہ یہ مقولہ نا کہ درو کو اور حافظہ نماشد, یہ مرزا دن میں پورا فٹ آتا ہے, پورا فٹ آتا ہے. اس کا حافظہ نہیں ہے, یہ سے دبار سے چونکہ جھوٹا نا تو ایک جگہ پہ کچھ کہتا ہے دوسری جگہ پہ کچھ کہتا ہے. ابھی لیٹسٹ ابھی چند مہینے کی بات ہے کہ اس نے امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ کے بارے میں کہا کہ امام ابو حنیفہ کے بارے میں یہ لفظ بولے نور باللہ کہ ملا علی قاری نے کہا کہ ہمارا امام صحیح ہو کے گیا ہے, یہ لفظ وہ ہے. تو ایک لڑکے نے اینکر نے سے سوال کیا کہ تم نے امام ابو حنیفہ کے بارے میں یہ لفظ بولے ہیں, تو وہ کہتے ہیں محنت نہیں کیا, میں نے تو بکواس کرنے کے لفظ بولے ہیں. ویڈیو موجود ہے آن کیمرہ تم نے کہے ہیں, لیکن مکا گیا. تو تضاد بیانی, کلا بازیاں, دوغرا پالیسی تو اتنی زیادہ ہے. بلکہ ایک ہی جگہ پہ میں نے کہا تھا بیان کے دوران کہ میں یہ شرح صدر کے ساتھ بات کرنے لگا ہوں کہ اتنی تضاد بیانیاں اور اتنے جھوٹ اور کذبات مرزا غلام قادیانی کے اس کی کتابوں کے اندر نہیں ملتے جتنے مرزا جنی کے. روز نہیں کوئی. بالکل یہ بات شرح صدر کے ساتھ کہہ رہا ہوں, اتنے جھوٹ اور اتنی تضاد بیانیاں ہیں کہ اتنے مرزا قادیانی کے تضادات نہیں جتنے مرزا جنی کے تضادات. یہ ان کو بھی فرقہ کہتا ہے, یعنی مرزائیوں کو بھی پہلے ہمارا اس کا سننا تھا, یہ کہہ رہا تھا وہ ایک فرقہ ہے, وہ کوئی غیر مسلم نہیں ہے. نہیں اس طرح نہیں, میں اس کی تصحیح کر دوں, یہ نہیں کہتا کہ غیر مسلم نہیں. البتہ یہ کہ بات گما کے کرتا ہے, بات اس طریقے سے گما کے کرتا ہے. ہر مسلمان جانتا ہے کہ قادری کافر ہے, اور ان کے کافر ہونے کی بنیادی جو وجوہات ہیں ان میں سے ایک یہ ہے کہ قادیانی ختم نبوت کے منکر ہے, اور مرزا غلام قادیانی کو وہ اپنا پیشوا مانتے ہیں, چاہے اس کو نبی مانتے ہیں, چاہے اس کو 14ویں صدی کا مجدد مانتے ہیں, مسیح بہت مانتے ہیں, لاہوری گروپ ہو یا ربا گروپ, دونوں کے دونوں کافر ہیں. کم از کم یہ مرزا غلام قادیانی کو اپنا مذہبی بیش ضرور مانتے ہیں, وہ کافر. کوئی اپنے آپ کو سنی کہنے والے والا بھی, مسلمان کہنے والا بھی اگر مرزا غلام قادیانی کو مسلمان مانتا تو بھی کافر. ظاہر کہ ہم اس کو مسلمان ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں. اب یہ سادہ سا جواب ہے اس کا کہ قادیانی اس وجہ سے کعبہ ہے.
لیکن مرزا جرمی اس طرح بات کو گھماتا ہے, وہ کہتا ہے جی کہ قادیانی اس لیے کافر ہیں کہ وہ مرزا غلام قادیانی کو نبی نام ماننے کی وجہ سے مجھے کافر کہتے ہیں. وہ مجھے کافر کہنا چھوڑ دیں تو میں بھی ان کو کافر نہیں کہوں گا. یہ معیار ہے اس نے جو اس کو یہ اس سے معیار قائم کیا ہے. ایک طرف یہ معیار قائم کیا ہے قادیانیوں کے والے سے, اور دوسری طرف یہ کہتا ہے کہ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خارجیوں کے جنازے پڑھائے. اب خوارج وہ ہیں کہ جو مولا علی کو کافر کہنے والے تھے, مولا علی پاک کو مشرک کہتے تھے, ان کے جنازے پڑھائے کہتے, حالانکہ ثابت نہیں, حدیث کی کتاب سے بھی ثابت نہیں, کسی تاریخ کی کتاب سے بھی ثابت نہیں, کہیں حوالہ ہے ہی کوئی نہیں, لیکن دعویٰ اس نے کر دیا کہ مولا علی نے, اور وہ ایسے مقدمات ملا کے اور ترتیب دے کے تو نتیجہ الٹا اس نے نکال دیا, غلط نتیجہ نکال. مولا علی پاک نے قطعاً خوارج کے جنازے نہیں پڑھائے, لیکن اس نے کہا مولا علی نے خوارج کے جنازے پڑھائے. اچھا سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جو مولا علی کو کافر کہیں, تمہارے نزدیک مولا علی ان کے جنازے پڑھائیں, وہ مولا علی کے نزدیک مسلمان ٹھہرے, تو کیا تم مولا علی سے بڑے مسلمان ہو کہ جو تمہیں کافر کہے وہ اس بنیاد پہ کافر ہے کہ تمہیں کافر کہہ رہا ہے؟ اگر وہ تمہیں کافر نہ کہے تم اسے مسلمان مان لو گے. بھائی وہ ہمیں ولی اللہ بھی مان لے, وہ ہمیں کسی بھی مرتبے مقام پر مان لے, وہ کافر ہی رہیں گے قادیانی, کیونکہ وہ ختم نبوت کے منکر ہیں, وہ مرزا غلام قادیانی کو اپنا مذہبی پیشوا مانتے. تو ان کے کفر کی وجہ یہ ہے بنیادی طور پہ, تو ان کے لیے نرم گوشہ پیدا کرنے کے لیے قادیانیوں کی اس طرح کی چال چلتا ہے. اور کبھی ان کو کہتا ہے کہ قادیانی بھائی میرے پاس آئے, قادیانی کی توحید جو ہے یہ بریلویوں دیوبندیوں سے اچھی ہے, اور وہ قرآن پڑھتے ہیں, بخاری مسلم پڑھتے ہیں, اس طرح کی باتیں یہ قادیانی کے والے سے کرتا ہے. اور یہاں تک آیا کہ قیامت کے دن قادیانیوں کے عزائے وضو بھی چمکتے ہیں. ان کے مسلمان جب قیامت کے دن آئیں گے ان کے عزائے وضو جن جن عذاب وضو کیے جاتے ہیں چمکتے ہوں گے, قادیانیوں کے بھی چمکتے ہوں گے. نعوذ باللہ تعالی. تو یہ مطلب بات کر رہے تھے کہ یہ مختلف شعبوں کو, مختلف قسم کے جو جماعتیں ہیں ان کو عام طور پہ ٹچ کرتا رہتا ہے, کبھی کسی سیاسی جماعت کو, کبھی کسی مذہبی جماعت کو, کبھی کسی فرقے کو. ایک دن کی تاریخ, کچھ دنوں کے بعد اسی کے بارے میں اس کے خلاف بڑی شخصیت جتنی بھی ہیں مذہبی نام سے, جتنے جس مسلک کی بھی ہوں, ایک دن اس کی تعریف کرتا ہے, کبھی کہتا ہے اس کے خلاف ہوں, کبھی کہتا ہے اس کے حق میں ہوں. یہ ایسا کیوں کرتا ہے؟ فین فالوئنگ کے لیے ایک عرصہ تک مرزا جرمی نے جو ہے وہ فین فالوئنگ کھینچی ہے فیصل آباد کے اسحاق فیصل آبادی صاحب کی, جو کہ مرزا جرمی کے بابا نمبر 1 ہے, جس کو شیخ الاسلام کہتا ہے, بکا حسین کہتا ہے, اور پتہ نہیں ان کی تعریف میں زمین و اسمان کی کتنے کلابے میں لاتا ہے. ظاہر کہ اسحاق فیصل آبادی انہوں نے ایک عرصہ تک ان کی ویڈیوز سوشل میڈیا پہ اپلوڈ ہوئی, ان کے سوالات کے جوابات, بہت ساری ویڈیوز ان کی اپلوڈ ہیں, اور سوشل میڈیا پہ ان کا بھی ہلکا احباب تھا. تو مرزا جرمی نے ان کو اپنا استاد شو کر کے, ان کے ساتھ عقیدت شو کر کے, ان کی جو فین فالوئنگ تھی وہ ایک حصہ وہاں سے کھینچا. پھر غامدی کی بھی ایک بہت بڑی فین فالوئنگ ہے سوشل میڈیا پہ. مرزا جرمی نے غامدی کو اپنا استاد کہا, حتیٰ کہ اپنا مرشد تک کہا غامدی کو, نا مرزا جرمی نے کہا. تو غامدی نے بھی ظاہر 30-40 سال سے غامدی کا ایک کام ہے سوشل میڈیا پہ, بہت بڑا ایک نیٹ ورک ہے سوشل ویڈیوز کی صورت میں, ایک حلقہ بھی ہے. تو غامدی کی جو فین فالوئنگ تھی ان کے فالوور سے ان کو کھینچا, ادھر سے بھی کھینچ لی, ادھر سے بھی کھینچے. پھر اس کو اسلام ہسٹری ایپ مل گئی, اس کے جو ڈاؤنلوڈرز ہیں ان کو بھی اس نے سمجھنے کے مانوس کیا اپنے سے, ان کو بھی سارا اپنے جوڑا تاریخ وغیرہ کر دی. جی بالکل. تو یہ سمجھنے کی مسچر جو اس نے بنایا ہوا ہے, دائیں بائیں سے فالوئنگ اس نے اکٹھی کی, اور جب معلوم ہوا کہ نہیں اب میرا پلیٹ فارم اتنا بڑا ہو چکا کہ اب میں ان سے مستغنی ہوں, تو ان کے خلاف بولنا شروع کر دیے. یہی مرزا جرمی ہے کہ جو غامدی کو اجاڑ جاہل بھی کہہ رہا ہے, اور یہی کہہ رہا ہے کہ اس وقت پاکستان میں سب سے بڑا عالم مذہب کو ہے تو غامدی صاحب. سسپینس سا ہی بناتا ہے, کبھی اس کے خلاف بول کے تو کبھی اس کے حق میں بول کے, اس کی جماعت اس کے لوگوں کو اپنی طرف. اس کے خلاف جب آ جائے گی تو کہتا وہ جی اب میری اثر میں جو نا وہ دعوت کو نقصان پہنچ رہا ہے, تو اس لیے مجھے بولنا پڑتا ہے, دعوت کو نقصان پہنچ رہا ہے, سب فران ہے, دھوکے بازی. فین فالوئنگ کے لیے, لوگوں کو اکٹھا کرنے کے لیے, اپنا چورن بیچنے کے لیے ساری کاریں کرتا. وہ تو کہتا ہے کہ جب سے میں سوشل میڈیا پہ آیا لوگوں کے سامنے میں نے اپنے بیانات شروع کیا, میں نے تو مولویوں کی دکانیں ہی بند کروا دی. اچھی ٹھہری بات ہے کہ یہ مرزا جرمی کی ایسے خام خیالی ہے, دکانیں بند نہیں ہوئی, بلکہ اگر مرزا جرمی اس کو دکانیں بند ہونا کہتا ہے کہ لوگ علماء کو پوچھ نہیں رہے, صرف میری ویڈیوز کو دیکھ رہے, تو بالکل غلط بات ہے. اس اعتبار سے تو علماء کی دکانیں کھلی ہیں,
بادری میں. ٹھیک ہے نا, اگر یہ کہے کہ علماء کے لوگ بیان نہیں سنتے, علماء کی تقریریں نہیں سنتے, بالکل غلط بات ہے. اس اعتبار سے تو پھر اگر اس کو دکانداری بند ہونا کہتے ہیں تو یہ دکانداری کھلی ہے. علماء نے جو مرزا جرمی کا تعاقب کیا علمی طریقے سے, مرزا جرمی کے ردود ان کے سوشل میڈیا پہ آئے, تو لوگوں کو تو پتہ چلا کہ بالکل مرزا جرمی یہ فتنہ ہے اور اس کے جو گمراہ کن عقائد ہیں, کفری عقائد ہیں, وہ ایکسپوز ہوا ہے. تو بحمد اللہ تعالیٰ عوام جو ہے وہ علماء کے ساتھ مزید جڑی ہے اللہ کے فضل و کرم سے. ہاں یہ ہے کہ جو خطیب قسم کا طبقہ ہے یا صرف محض باعزیل قسم کا طبقہ ہے, وہ اپنی جگہ پہ ایکسپوز ہوا ہے کہ وہ جو غلط بیانی کرتے ہیں, تبدور قسم کی باتیں کرتے ہیں, خلاف واقعہ خلاف حقیقت چیزیں جنہیں وہ ممبر و محراب میں بیان کرتے ہیں, وہ ایکسپوز ہوئے. باقی جو اہل علم طبقہ ہے, جو محقق علماء ہیں, ان کی تو پذیرائی ہوئی ہے, لوگوں نے ان کو پروموٹ کیا ہے, لوگوں نے ان کو ان کی جناب وہ جو وقت تھی, ان کا مقام تھا, اس کو تسلیم کی ہے. اچھا, عام طور پہ میں نے دیکھا, میں پچھلے دنوں اپنا بھتیجا اس کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا, تو وہ حدیث کے بارے میں چل پڑی, تو وہ کہنے لگا جناب, میں نے کہا یار کیوں اس کے پیچھے لگ گئے, چھوڑو اس کو. تو کہنے لگا جی سنی جڑے نے یہ تے چشتی رسول اللہ دے قائل ہے, دسو پہلا ہونا چاہیے تھا. ہاں میں دیکھا اس نے یہ بولا, کہتا جی آپ سرچ کرنے, آپ کئی لوگ ایسے اگر آپ اسی کے قائل نہیں ہیں تو آپ کی سننے کے اس کا دفاع کرتے ہوئے کیوں نظر آتا. اس سلسلے کے اس کا میں نے کئی ایک بیانات میں تفصیل کے ساتھ جوابات اس کے دیے ہوئے ہیں. یہ مرزا جرمی کا بھی بہتان ہے. ایسے یہ کہا کہ بریلویوں کا بنیادی عقیدہ ہے چشتی رسول اللہ, جبکہ یہ بہت بڑا بہتان ہے. تو یہ سنی بریلوی مسلمان, آپ نے کبھی سنا ہو یا کبھی آپ کی نظر سے وہ ایک گزرا ہو ایسا واقعہ ہے کسی نے وہ چشتی رسول اللہ والا کلمہ پڑھا ہو کبھی؟ کبھی یہ بہتان برائے بہتان ہے. ہمارے آئمہ ہمارے علماء نے تو صراحت کے ساتھ لکھا, بالخصوص اعلیٰ امام اہل سنت امام احمد رضا خان محدث بریلوی رحمۃ اللہ علیہ فتاویٰ رضویہ میں لکھتے ہیں کہ جو شخص صرف اتنا کہہ دینا عربی کے اندر انا رسول اللہ, یا فارسی میں کہے من پیغمبرم, نیت اس کی صرف یہ ہو کہ میرا مقصود یہ ہے کہ میں پیغام لانے والا ہوں, تو فرماتے ہیں اس نیت کے ساتھ بھی کہے نا کافر ہو جائے گا. انا رسول اللہ کہنے کی بھی اجازت نہیں ہے, من پیغمبرم کہنے کی بھی اجازت نہیں ہے. چیز ہے کہ وہ یہ عقیدہ نہ کس طرح کی گوار کرے, قطعاً یہ اس کو ہم درست نہیں کراتے, بلکہ یہ کفر ہے. اب رہ گیا کہ ایک واقعہ تصوف کی کتاب کے اندر آیا, اس کو بنیاد بنا کے مرزا جرمی نے یہ پروپیگنڈا کیا ہے. اس پر میں نے بحمد اللہ تعالیٰ تحقیق کے ساتھ جواب دیے کہ پہلی بات یہ ہے کہ کسی کتاب کے اندر کسی واقعہ کا آ جانا اس کے صحیح ہونے کی دلیل نہیں ہے. آپ تصوف کی کتابیں تو بعد کی بات ہے, تاریخ تفسیر کی کتابیں بعد کی بات ہے. حدیث کی کتابوں کو دیکھ لیں, کیا احادیث کی کتابوں کے اندر موضوع مند احادیث موجود نہیں ہیں؟ وہ احادیث جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمائی نہیں ہے. راویوں کا سلسلہ موجود ہے, سند موجود ہے, سند اور سلسلہ راویوں کا موجود ہونے کے باوجود محدثین نے وہ حدیث کی کتابوں کے اندر ذکر کی ہے, لیکن وہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث نہیں. راوی بھی موجود ہے, محدث یہ کہہ رہا ہے کہ مجھے فلاں نے بیان کیا, ان کو فلاں نے, ان کو فلاں نے, ان کو فلاں نے, اور وہ کہتے ہیں آگے مجھے اللہ کے نبی کے صحابی نے بیان کیا, صحابی سے آگے تک یہ روایت جاری. پورا راویوں کا سلسلہ موجود ہے, لیکن چونکہ اس میں ایک راوی ایسا آ گیا جو کذاب ہے, جو جھوٹا ہے, جو حدیثیں گڑتا ہے, تو اس ایک راوی کی وجہ سے وہ روایت بالکل مردود ہو گئی اور وہ ریجیکٹیبل, قابل قبول نہیں ہے. تصوف کی کتابوں کہتے تو حدیث کی کتابوں کی طرح اہتمام بھی نہیں ہے وہ, نہ اس پہ کوئی راویوں کا سلسلہ ہوتا ہے کہ کون روایت بیان کر رہا ہے, کون واقعہ لے کے آ رہا ہے, یہ کتاب کہاں سے پہلی مرتبہ چھپی, اس کتاب کی اتھینٹسٹی کیا ہے, اس کتاب کی حقیقت کیا ہے. اور تصوف کی ساری کتابوں کے اندر یہ کرائٹیریا نہیں ہوتا. ہاں کئی کتابیں ایسی ہیں جو تصوف سے چھپتی آ رہی ہیں, لیکن بہت ساری کتابیں ایسی ہیں کہ جن کا تو پتہ ہے کوئی. اب یہ جو واقعہ ہے چشتی والا, یہ سبع سنابل کتاب کے اندر, اور سبع سنابل کے اندر یہ واقعہ فوائد السالکین سے لیا گیا. خود امام اہل سنت رحمۃ اللہ علیہ نے بیان کیا ہے فتاویٰ رضویہ کی 8ویں جلد کے اندر کہ اگر کسی صوفی نے کسی کتاب کے کوئی واقعہ بیان کیا تو ہم دیکھیں گے کہ وہ بطور کشف بیان کیا کہ بطور نقل بیان کیا. اگر بطور نقل بیان کیا ہے تو چونکہ یہ نقل یہ مسئلہ علوم ظاہرہ کے دائرے میں آ گیا, تو ہم نقل کے جو اصول و ضوابط ہے اس کے مطابق دیکھیں گے کہ یہ نقل کہاں سے کیا گیا, کس کتاب سے آیا, اس کتاب کی حیثیت کیا ہے. تو بھائی یہ فوائد السالکین کے اندر موجود ہے. فوائد السالکین کی نسبت جو مشائخ چشت کی طرف کی گئی ہے, اعلیٰ امام احمد صاحب محدث بریلوی رحمۃ اللہ علیہ نے اس نسبت کو ریجیکٹ کر دیا.
تو وہ تو اس کتاب کی نسبت کو صحیح مار رہے ہیں. اور پھر مشائخ چشت کی طرف بہت ساری باتیں، بہت ساری حکایات اور واقعات جو نسبت کیے گئے ہیں، وہ جھوٹے نسبت کیے گئے ہیں، اس کو بھی اللہ رحمۃ اللہ نے کنڈیکٹ کیا، اس کا رد کیا. تو یہ واقعہ جو ہے یہ قطعاً کسی صورت میں ہمارے علماء اس کو قبول نہیں کیا. اب بالخصوص یہ واقعہ جو چشتی رسول اللہ والا ہے، اس کے رد میں ہمارے علماء نے اپنے فتاویٰ کی کتابوں کے اس کا رد کیا ہے. ان میں سے ایک حوالہ جو تقریباً 70 سال پہلے کتاب کے اندر یہ ذکر کیا گیا ہے، فتاویٰ اجملیہ، اس کی پہلی جلد ہے، صفحہ نمبر 7 پر مولانا مفتی اجمل سنبری صاحب رحمۃ اللہ علیہ انہوں نے اس واقعے کو باطل قرار دیا 70 سال پہلے. مرزا کے آنے مرزا کے آنے کے بعد نہیں، مرزا کے پیدا ہونے سے پہلے، پیدا ہونے سے پہلے سوشل میڈیا پر نہیں، ویسے دنیا میں آنے سے پہلے ہمارے جو عالم ہے مفتی اجمل سنبری صاحب علیہ رحمہ، انہوں نے 70 سال پہلے اس واقعے کو باطل قرار دیا. تقریباً 30 سال پہلے فقیہ اعظم ہند مولانا مفتی شریف الحق امجدی رحمۃ اللہ علیہ فتاویٰ شارح بخاری کے اندر اس واقعے کو ریجیکٹ کیا. فتاویٰ نیمیہ کے نام سے چھپا ہے، مفتی ذوالفقار نینی صاحب کا فتاویٰ نیمیہ کے اندر اس واقعے کو باطل قرار دیا. اور یہاں تک آ کہ جو شخص ہوش و حواس کی حالت میں یہ چشتی رسول اللہ پڑھے وہ کافر ہو جائے گا. اور آج بھی یہی بدوا ہے کہ جو بندہ یہ کہے کہ یہ چشتی رسول اللہ کہنا صحیح ہے، درست ہے، یا یہ پڑھنا چاہیے، وہ کافر دار اسلام سے خارج ہے، اس کا اسلام کے ساتھ کوئی تعلق نہیں. ہمارا تو یہ عقیدہ. تو اس طریقے سے یہ بہتان لگا کے پروپیگنڈا کرتا ہے. ہمارا اللہ کے فضل و کرم سے عقیدہ توحید، عقیدہ رسالت اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کے حوالے سے جو نظریہ اور جو سٹانس ہے اللہ کے فضل و کرم سے، وہ تو دنیا پر آشکار واضح ہے. آپ نے ماشاءاللہ بہت جلدی اور شخصی والا جواب دیا. انشاءاللہ اس کو سننے کے بعد، اس کلپ کو یا اس بات کو سننے کے بعد کوئی اس باتوں میں بہگے گا نہیں انشاءاللہ، راست پر ہے انشاءاللہ. ایک اور عام طور پہ یہ بات کہتا ہوا نظر آتا ہے کہ مجھے امام ابو حنیفہ سے اختلاف ہے. کس بات پر اختلاف ہے؟ کیونکہ وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے والدین کو کافر سمجھتے. تو یہ بات کس حد تک؟ پہلے تو جواب یہ ہے کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے اس وجہ سے اختلاف ہے جو یہ دعویٰ کر رہا ہے. اگر یہی بات تمہارے اپنے بابے جن کو تم امام بھی مان رہے ہو، وہ مفتی اعظم بھی مان رہے ہو، اس نے بھی کی ہو اور اس کا بھی عقیدہ ہو، تو یہی لفظ جو تم نے بھونکنے کے امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ کی ذات اقدس کے حوالے سے دریدہ دانی کی ہے، یہ لفظ تو بولو بھئی. یہی عقیدہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے والدین کے مومن نہ ہونے کا عقیدہ البانی کا عقیدہ ہے. سلسلہ حدیث صحیحہ کے اندر البانی نے تو یہاں تک کہا کہ جو نہیں مانتا اس کے ایمان کی فکر کریں. اس کا ایمان جو ہے نا وہ اس کو مشکوک البانی نے قرار دیا ہے. جو ان کے والدہ کو کافر نہیں مانتا اس کو گمراہ قرار دے رہا البانی. تو ذرا البانی کے بارے میں زبان کو لوں. پھر جو کتب ستہ تم نے اپنے سامنے رکھی ہے، ان کتابوں کے اندر بھی جو محدثین ہیں، سنن کے جو مؤلفین ہیں، سنن ابی داؤد نکال کے دیکھو، انہوں نے ابواب کا جو چیپٹر اور ہیڈنگ ہے سرخی، وہ کیا باندھی ہے؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے والدین کے ادبی ایمان کے بارے سے سرخیاں باندھی ہیں، چیپٹر باندھے ہیں. تو ان کے بارے میں یہ لفظ بول کے دکھاؤ. تو اصل میں مسئلہ کی وجہ سے یہ بات ہی کر رہا ہے. اس سے بحث ہے کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ کے ساتھ بغض ہے. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ کی چونکہ اللہ رب العزت نے جو عالمی شہرت اور آفاقی مقبولیت آپ کو عطا فرمائی ہے، مرزا جرمی اس کو تکلیف ہے. کیونکہ مرزا جرمی اور امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ کے جو حاسدین نئے اور قرآن جو مخالفین اور حاسدین ہیں، بالخصوص جن میں حسد کی بنیاد بھی امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ کے سر کی معاملہ کیا ہے، وہ آج تک پریشان ہے کہ ہم نے اتنا کچھ کیا ہے، حنفیت کو اللہ نے آج بھی وہی عروج عطا فرمایا. تو پھر وہ بات صادق آتی ہے جو امام یحییٰ میرے معین نے اور ایک امام عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ نے کی، حسد الفتى اذ لم ينال سعيه، لوگوں نے اس نوجوان سے حسد کیا جب اس کے مقام تک نہیں پہنچ سکے. حسد الفتى اذ لم ينال سعيه غبرائے حسنہ کل لبجیہ ان اودری، کہ جیسے بدصورت سوتنے خوبصورت کو دیکھ کے وہ یہ کہتی ہے تو بڑی بدصورت ہے، ہوتی ہے اصل میں خود بدصورت ہے، لیکن وہ خوبصورت حسینہ کو دیکھ کے کہتی ہے کہ یہ تو بڑی بدصورت ہے. تو امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ کے حاسدین جو ہے اور مغردین، ان کو آج تک کوئی کامیابی حاصل نہیں ہو سکی. اللہ کی فضل سے آج بھی امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ کی عظمت کا سورج چمک رہا ہے. باقی رہ کی بات جو مرزا جرمی امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ کی طرف منسوخ کرتا کہ انہوں نے حضور کے والدین کو کافر کہا، سوال یہ کہاں ہے؟ یہ کہے گا ان کی کتاب الفقہ الاکبر کو اس کے اندر کہا ہے
بھائی ہمارے پاس نسخہ موجود ہے رفیق اکبر کا، اس کہتے تو نہیں، اس کے تحت نہیں ہے. جب ہمارے نسخے کے اندر موجود نہیں ہے، دوسرے نسخے کے اندر موجود ہے، تو نتیجہ کیا نکلا؟ نتیجہ یہ نکلا کہ نسخوں کے اندر اختلاف ہے. اور ہمارے حنفی علماء نے امام اہل سنت کی امام احمد محدث بریلوی رحمۃ اللہ علیہ اور دیگر علماء نے بھی دیکھا کہ امام ابو حنیفہ کی کتاب الفقہ الاکبر کے اندر مخالفین نے دسیسہ کاری کی ہے. یہ معاندین نے چیز ملائی ہے کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ کی یہ عقیدہ نہیں تھا، یہ مخالفین کو ان کی کتاب کے اندر تحریک کی ہے اور دسیسہ کاری کی ہے. ایک اور بہت وہ بھی خاص سوال ہے ایک طرح سے، سنت امیر معاویہ کے بارے میں بڑی بدتمیزی کرتا ہے، اور نہ صرف آپ کے بلکہ آپ کے پورے خاندان حضرت ابو سفیان آگے تک بنو امیہ کے بارے میں یہ بڑی بدتمیزی کرتی ہے. یہ کوئی ایسی قطر ہے؟ یہ بھی اصل میں اس کو ملی ہے اپنے جو بابا اسحاق فیصلہ آبادی صاحب ہے نا، ان سے آپ ان سے یہ سمجھنے کے اسی کا فضان ہے. ایسے امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا یہ بن شعبہ ہو، عمرو بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین ہو، صحابہ کرام کے والے سے یہ بدتر ہوتا ہے، اس طرح کی زبان درازی بازبانی کرتا رہتا ہے. اور پھر پلیٹ فارم اہل سنت کا استعمال کرتا ہے. اہل سنت pop.com کے نام سے اس نے اپنی ویب سائٹ بنائی ہوئی ہے، اور کبھی کہتا ہے کہ میں کسی فرقے کے ساتھ نہیں ہوں، اور یہ کہہ بھی دیتا ہے کہ میں اہل سنت کا پلیٹ فارم استعمال کر رہا ہوں. جب سر میں پڑتی ہے تو پھر سنی میں پتلی کری سے نکلنے کی کوشش کرتا ہے. سنی برمی جاتا ہے، اور کئی کبھی کیا بتا ہے میں سنی ہوں، لیکن یہ ہے کہ بدل بھی جاتا ہے. تو کوئی یہ جاتی کہ تضاد بیانی دو والا پالیسی ہے اس کی. باقی رہ گیا معاملہ صحابہ کرام علیہ رضوان کے حوالے سے، تو الحمدللہ اہل سنت کا تو صدیوں سے یہ اتفاقی نظریہ اور عقیدہ، اور ہمارے علم کلام اور عقائد کی کتابوں کے اندر یہ بات بالکل واضح طور لفظوں میں لکھی ہوئی ہے کہ ہم نبی پاک علیہ السلام یہ تمام صحابہ کا احترام کرتے ہیں. امام ابو جعفر محمد بن سلام الطحاوی رحمۃ اللہ علیہ سکہ امام محدث ہیں، فقیہ ہیں. انہوں نے اپنی کتاب العقیدۃ الطحاویہ کے صفحہ 79 پہ لکھا ہے وَنُحِبُّ أَصْحَابَ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وَلَا نُفْرِطُ فِي حُبِّ أَحَدٍ مِّنْهُمْ. ہم نبی پاک علیہ السلام کے سارے صحابہ سے محبت کرتے ہیں، اور کسی بھی صحابی کی محبت میں حد سے تجاوز نہیں کرتے. وَلَا نَتَبَرَّأُ مِنْ أَحَدٍ مِّنْهُمْ، اور کسی صحابی سے ہم بیزاری اختیار نہیں کرتے. وَنُبْغِضُ مَن يُبْغِضُهُمْ، جو صحابہ کا دشمن ہے وہ ہمارا دشمن ہے. وَلَا بِغَيْرِ الْحَقِّ نَذْكُرُهُمْ، ہم صحابہ کا ذکر ناحق نہیں کرتے. وَلَا نَذْكُرُهُمْ إِلَّا بِخَيْرٍ، اور ہم جب بھی ذکر کرتے ہیں صحابہ کا تو خیر اور بھلائی کے ساتھ کرتے. وَنَرَا حُبَّكُمْ دِينًا وَإِيمَانًا وَإِحْسَانًا، صحابہ کی محبت ہمارا دین، ایمان اور احسان ہے. وَبُغْضُهُمْ كُفْرٌ وَنِفَاقٌ وَطُغْيَانٌ، اور صحابہ کا بغض کفر ہے، منافقت ہے اور سرکشی ہے. ہم اہل سنت ہیں، ہم صحابہ علیہ قدوان کے بارے میں اپنی زبانوں کو نہیں کھولتے، اور یہ ہمیں تعلیمات نبوی اللہ صحابہ حضرات و تصریفات سے پتہ چلا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صحیح حدیث ہے لا تسبوا احد من اصحابی، صحیح مسلم کے الفاظ ہے میرے کسی ایک صحابی کو بھی تم برا نہ کہو، ایک کو بھی. لا تسنو احد من اصحابی، کسی ایک صحابی کو تم نے برا نہیں کہا. اور المعجم الکبیر طبرانی کے اندر یہ حدیث ہے، اور اس کی سند کو امام ابن حجر نے فتح الباری میں حسن قرار دیا ہے. سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اور حضرت سبحان سے بھی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اذا ذکر اصحابی فامسکوا، جب میرے صحابہ کا ذکر ہے تو اپنی زبانوں کو روک کے رکھو، ان کی برائی بیان نہ کرو، ان کا گلہ نہ کرو، ان کے اوپر تانو تشنیع نہ کرو، یعنی ان کی برائی بیان کر دیا. ہاں صحابہ کا ذکر کرنا تو خیر کے ساتھ کرنا، برائی کے ساتھ کرنا. حضور غوث پاک رحمۃ اللہ اپنی کتاب مرید طالب کی پہلی جلد سبق 163 پہ لکھتے ہیں واتفق اہل السنت علی وجوب الکف عما شجر بینہم، صحابہ کے جو آپس میں اختلافات ہوئے اس میں اہل سنت کا اتفاق ہے کہ ہم اپنی زبانوں کو بند رکھیں گے. والامساک عن مصادیہم، ان کی برائی بیان کرنے سے رکے رہیں گے. تو کیا کریں گے؟ واظہار فضائل ومحاسن، کرنا یہ ہے کہ ہمیں ان کے فضائل بیان کر دیں، ان کی خوبیاں بیان کر لی، ان کے محاسن بیان کر دیں. یہ اہل سنت کا مبارک پاکیزہ اور محترم منبر خوشبو والا عقیدہ ہے کہ جس میں صحابہ اہل بیت کے بارے میں کوئی کجی اور کوئی ٹیڑھ ہمارے دل میں نہیں ہے، بلکہ ہم ان کی عظمت اور ان کی شان، ان کے فضائل، ان کی خوبیاں اور ان کے محاسن کا تذکرہ کرتے ہیں. اہل سنت و جماعت کے عقیدے پر مرزا جربی نہیں ہے، پریرفا اگرچہ یہ نام اہل سنت کا استعمال کرتا ہے، یہ اس عقیدے میں رافضیوں کو برمور کرتا ہے اور رافضیوں کا پس کردہ استعمال کرتا ہے. صحابہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں کوئی سنی ان کے بارے میں کوئی نیگیٹو بات نہیں کہہ سکتا. اچھا، عام طور پہ یہ جو بیان کرتا ہے، تھوڑی سی آپ سے اس کی بات کی تصدیق چاہوں گا. جی
کہ یہ عام طور پہ ان مسائل کو غالباً چھیڑ رہا ہے جو ہزاروں سال پہلے طے ہو چکے ہیں، ان کو چھیڑتا ہے اور لوگوں کو اس پر لا کر یعنی ابھارتا ہے کہ دیکھو ادھر لکھا ہے کہ نماز جو ہے وہ ہاتھ چھوڑ کر بھی پڑھ سکتے ہیں، یہ کہتے ہیں ہاتھ باندھ کے پڑھو، ٹھیک ہے۔ اس طرح کے اور کئی مسائل پر اس طرح کی باتیں کرتا ہے، رفع الیدین کے بارے میں جو باتیں میرے اہل سنت میں یا علماء میں متقدمین میں یہ طے ہو چکے ان کو چھیڑ کر۔ دیکھیں یہ جو فروعی مسائل ہیں ان میں تو ہمارا اہل سنت و جماعت کا شروع سے یہی موقف ہے کہ فروعی مسائل کے اندر ائمہ مجتہدین کی آراء اور ان کے جو فتاوی جات ہیں ان کے فالوورز اور مقلدین جس امام کو فالو کرتے ہیں اپنے امام کے مطابق عمل کرتے رہیں، اور عموماً اب دوسرے جو چیلنجز ہیں ان کا حل تلاش کرے، ان کو فیس کرے، جو فروعی مسائل حل ہو چکے ہیں ان کو چھوڑ دے۔ لیکن ان لوگوں کا مسئلہ غیر مقلدین کا بھی یہ مسئلہ کہ مرض ہے، اور جو کہ مرزا دہلوی بھی اس مسئلے میں غیر مقلد کا پسپورٹ استعمال کرتا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ فروعی مسائل رفع الیدین کا مسئلہ، فاتحہ خلف الایمان کا مسئلہ اور یہ جو ارسال الیدین کا مسئلہ، ان مسائل کو چھیڑ کے تو عوام کو ایک مسائل کے اندر الجھاتا ہے، اور پھر ان مسائل کو بیان کرنے میں بھی دھوکہ دہی، فراڈ اور مرزا دہلوی جو ہے نا کو جھوٹ اور کذب کا سہارا لیتا ہے۔ میں اس کی ایک مثال آپ کے سامنے رکھتا ہوں جی۔ صحیح بخاری کے اندر 740 نمبر حدیث ہے، مرزا دہلوی جب نماز میں ہاتھ باندھنے کا مسئلہ بیان کرتا ہے نا تو اس حدیث کو لے کے اس میں اپنی طرف سے تحریف ماننے کرتا ہے، اپنی طرف سے ایڈیشن کرنے کی کوشش کرتا ہے، تاکہ میرا جو ایک خود ساختہ اصول ہے نا اس اصول کے مطابق میں چیزوں کو لے کے آؤں۔ خود ساختہ اصول یہ ہے کہ آپ نماز کا طریقہ بخاری مسلم سے ثابت کریں، یہ اصول ہے۔ بھائی یہ اصول دین کے کس ضابطے سے تم بنا رہے ہو، کس دلیل سے بنا رہے ہو کہ آپ نے نماز کا طریقہ بخاری مسلم ہی سے ثابت کرنا ہے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو حجۃ الوداع کے موقع پر خطبہ تھا کہ میں تمہیں دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، المسند پہ صحیح کی 318 اور دوسرے کے مطابق 321 نمبر حدیث ہے، دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، ایک اللہ کی کتاب ہے، دوسری اس کے نبی کی سنت ہے۔ اس میں بخاری کا نام ہے، مسلم کا نام ہے کہ حضور نے یہ فرمایا کہ میں اللہ کی کتاب قرآن کو چھوڑ کے جا رہا ہوں اور بخاری و مسلم کو چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے تو اپنی سنت چھوڑی ہے، تو سنت جہاں سے ملے گی احادیث کو تطبیق دے کے جو نتیجہ نکلتا ہے وہ سنت ہے۔ ہم نے ان حدیث کو روایات کو تطبیق دے کے نتیجہ نکالنا ہے اور اس کے مطابق عمل کرنا ہے۔ ہم تمہارے بنائے اصول کے پابند رہیں گے، اور پھر بخاری مسلم سے ہی نماز کا طریقہ کیوں، سنت سے طریقہ لے گے۔ اور مزے کی بات آپ کو یہ بتاؤں کہ یہ حدیث ہے نا کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے بتایا میں تمہیں دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، ایک اللہ کی کتاب اور دوسری اس کے نبی کی سنت ہے، یہ حدیث بھی بخاری میں نہیں، نہ مسلم میں، نہ ترمذی، نہ ابو داؤد، نہ ابن ماجہ، نہ نسائی، سیاہ ستہ جسے کہتے ہیں کتب ستہ، پوری کتب ستہ کے اندر نہیں ہے۔ یہ حدیث المستدرک للصحیحین سے مرزا دہلوی پڑھتا ہے، 321 نمبر یا 318 نمبر حدیث، دو نسخے ہیں، نمبر الگ الگ۔ بھائی کس حدیث کی بنیاد پر سنت کی حجیت کو بیان کرتے ہو؟ وہ حدیث ہی بخاری مسلم کے اندر نہیں ہے، اس میں تو صرف سنت کا ذکر ہے کہ تم نے سنت کو فالو کرنا ہے، تو سنت احادیث کو جمع کر کے جو نتیجہ نکلے گا اس سے ہم لیں گے۔ اب صحیح بخاری کے اندر 740 نمبر حدیث ہے، حضرت سعد ابن سعد الساعدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہمیں حکم دیا جاتا تھا کہ مرد اپنے دائیں ہاتھ کو نماز میں بائیں زرہ پر رکھے، کان الناس یؤمرون ان یضع الرجل الید الیمنی علی ذراعہ الیسری فی الصلاۃ، مرد کو حکم دیا جاتا تھا کہ مرد نماز میں اپنے دائیں ہاتھ کو بائیں زرہ پر رکھے، ہاتھ کو بائیں، ہاتھ 6 انچ کا ہے اور 1.5 فٹ کی زرہ ہے، دائیں ہاتھ کی بائیں زرہ پر رکھنا ہے۔ اب یہ کیا کرتا ہے کہ یہ دائیں زرہ کو بائیں زرہ پر رکھتا ہے۔ بھائی حدیث پہ دائیں زرہ کو بائیں زرہ پر رکھنے کا حکم نہیں ہے، دائیں ہاتھ کو بائیں زرہ پر رکھنے کا حکم ہے۔ تو اس اعتبار سے یہ حدیث مبہم ہے، مجمل ہے۔ حافظ ابن حجر اسقلانی نے فتح الباری شرح صحیح بخاری میں لکھا کہ اب ہم موضعہ بالذراع، اس حدیث میں زرہ کا جو موقع محل پوائنٹ ہے وہ مبہم ہے، اس لیے ہمیں دوسری حدیث کی طرف جانا پڑے گا۔ صحیح ابن حبان میں 480 نمبر حدیث ہے، حضرت وائل ابن حجر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو میں نے دیکھا حضور کس طرح نماز پڑھتے ہیں، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے وضع یدہ الیمنی علی ظہر کف الیسری بنصف وصاعد، تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے دائیں ہاتھ کو اپنے بائیں ہاتھ کی ہتھیلی کی پشت پر اور اپنے جوڑ پر اور اپنی کلائی پر رکھا۔ اس حدیث نے بتا دیا کہ وہ جو 740 صحیح بخاری کے حدیث ہے نا کہ اس میں دائیں ہاتھ کو بائیں زرہ پر رکھنے کا حکم دیا ہے، کیا ہے اس پہ پوائنٹ نہیں تھا ذکر کہ کس پوائنٹ پہ رکھنا ہے۔ یہ 480 نمبر صحیح ابن حبان کی جو حدیث ہے، صحیح ابن خزیمہ کی
اس نے بتا دیا کہ وہ یہ پوائنٹ ہے. اب یہ کیا کرتا ہے کہ یہ یاد رکھ لیتا ہے, بس کو رکھتا ہے. میں اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ بخاری, مسلم, ترمذی, ابو داؤد, ابن ماجہ, نسائی, ان 6 کتابوں کے اندر یہاں ہاتھ رکھنے کی کوئی صحیح حدیث موجود نہیں, جو کہ کرائٹیریا بنایا ہوا تھا کہ بخاری مسلم سے ثابت کرنا ہے. تو اس کرائٹیریا پر خود اپنی نماز پوری نہیں اترتی. تو اس نے کہا کہ کیوں نہ ہم چال چلیں اور کوئی ایسا جگاڑ لگا لیں کہ جس سے ہم وہ اپنا کرائٹیریا بچا سکیں. تو اس اپنے کرائٹیریا اور اصول کو بچانے کے لیے بخاری کی حدیث کے اندر ماننی تحریک کر رہا ہے. بھئی حدیث کہتا ہے تو دائیں ہاتھ کو بائیں زرہ پر رکھنے کا حکم دیا. پوائنٹ معلوم نہیں, پوائنٹ دوسری حدیث بتا رہی ہے کہ وہ یہ بڑا پوائنٹ ہے. اور پھر آگے چلی, آگے یہ ہے جامع ترمذی میں 252 نمبر حدیث ہے. اور بتائی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں نماز پڑھاتے تھے, یا کل شمالہ بیمینہ, تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام اپنے دائیں ہاتھ کے ساتھ بائیں ہاتھ کو نماز میں پکڑا کرتے تھے. سنن نبی داؤد کے 756 نمبر حدیث ہے, عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ سنت یہ ہے کہ دائیں ہاتھ کو نماز بائیں ہاتھ پر رکھا جائے. اور صحیح بخاری کے اندر 1198 نمبر حدیث سے اوپر تعلیق امام بخاری حدیث لے کے ہے, اور اس کی سند مصنف ابن ابی شیبہ کے موجود ہے, اور اس کی سند حسن ہے. امام ابن حجر اسقلانی نے حسن قرار دیا ہے, تغلیب و تعلیق ان کی کتاب ہے اس کے اندر. اور وہ یہ ہے کہ مولا علی پا اپنے دائیں ہاتھ کو نماز میں بائیں گھٹ پر رکھا کرتے تھے. اب یہ حدیثوں سے کیا رزلٹ نکلا کہ بڑی دائیں ہاتھ کو یہاں رکھنا ہے, یہاں نہیں رکھنا. تو مرزا کیا کرتا ہے, یہاں رکھتا ہے. کیوں؟ وہ اپنے خود ساختہ جو قاعدہ اور اصول بنایا اس قاعدے کو بچانے کے لیے. وہ اس طرح حدیث کے پریت تعریف بھی کرتا ہے, اور جناب وہ بگاڑ پیدا کرتا ہے مانوی تحریف کر کے لوگوں کو برگلانے کی کوشش کرتا ہے. ہر بات کو بگاڑ کر عجیب و غریب انداز میں پیش کرنے کے لوگ راضی ہو گئے تھے, اور پوری مسائل کے اندر لوگوں کو الجھا دینا, اور ان میں نے پھر ڈنڈی مارنا کری کرنا. عام طور پہ یہ کہتا ہوں نظر آتا ہے بابے تے شاہی کوئی, بابے تے شاہی کو نمرال کون سے بابے دیتا ہے. اچھا, اس مسئلے میں بھی یہ اتنے زیادہ رنگ بدلتا ہے کہ گویا کہ گرگٹ پہ اتنے رنگ نہیں بدلتا جتنا مرزا جلیل بدلتا ہے. بس اسی بات پہ آنے, یہ کہتا ہے بابے تے شاہی کوئی, میرے نبی سا ہے کوئی نہیں, بابے تے شاہی کوئی نہیں. اب یہ کہہ رہا ہے کہ یہ جملہ اس نے بدل دیا, میرے نبی سا ہے کوئی, تیرے بابے تے شاہی کوئی نہیں. ایسے اب آگیا تیرے بابے تے شاہی کوئی. جب ہم یہ کہتے ہیں کہ ایمان والوں کی بڑی شان ہے, اولیاء اللہ کی بڑی شان ہے, تو یہ کہتے کہ وہ تو شاہی کو نہیں, تو یہ کہتا ہے کہ میں ان کو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مقابلے میں کہتا کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مقابلے میں کوئی شے نہیں. چلیں 2 منٹ کے لیے یہ جو جملہ تمہارا ایکسپلینیشن باری ہے اس کے مطابق کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مقابلے میں تیرے بابے تے شاہی کوئی نہیں, یہ جملہ تمہارا, اس کو تم کس طرح جسٹیفائی کرتے ہو؟ سوال یہ ہے کہ اگر تم نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مقابلے میں کہو تو پھر یہ کیا مطلب ہے کہ تیرے بابے تے شاہی کوئی؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ تیرے بابے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مقابلے میں شے ہے, یعنی ہمارے بابے تو شے نہیں. تو اس کا مطلب یہ نکلا کہ تیرے بابے شے ہیں. کیا یہی تمہارا عقیدہ ہے؟ اگر تم یہ کہو کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مقابلے میں میں اپنے بابوں کو کھڑا کرتا ہوں تو یہ تمہیں صحیح کفر ہو جائے گا. صحیح. تو پھر یہ کہنے کا کیا مطلب ہو کہ تیرے بابے تے شاہی کوئی؟ اور ابھی اس نے پوڈ کاسٹ میں یہ کہا ہے کہ میرے بابے تو یہ ہیں, امام بخاری ہیں, امام مسلم ہیں, میرے بابے. جب میں یہ کہتا ہوں تیرے بابے تے شاہی کوئی نہیں, تو میں ان کے بابوں کو کہتا ہوں جنہوں نے قرآن و حدیث کے خلاف لوگوں کو تعلیم دی ہے, میں ان کے بابوں کو کہتا ہوں. میرے بابے جو ہے یہ بخاری مسلم ہیں. اس کا مطلب یہ کہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مقابلے میں شے ہیں, یہ شے ہے. اب آگے چلتے جائیں. پھر اس نے سیدنا عمر بن خطاب فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں یہ کہا کہ امیر المومنین تے شاہی کوئی نہیں. نعوذ باللہ. حضرت حسان بن ثابت کی طرف غلط منسوب کیا کہ گویا کہ حسان بن ثابت یہ کہہ رہے ہیں کہ اے امیر المومنین عمر بن خطاب آپ تو شاہی کوئی. پھر ایک اور مقام پہ سیدنا امام حسن بن عتبہ رضی اللہ تعالیٰ کے بارے میں کہا کہ رسول اللہ کے مقابلے میں تو امام حسن شاہی کوئی نہیں. اچھا, امام حسن کو بھی یہ کہہ دیا کہ شاہی کوئی نہیں.
حضرت عمر بن خطاب فاروق اعظم کو بھی کیا دیا کہ شے کوئی نہیں. تو امام بخاری مسلم کیسے شے ہوئے؟ تم یہ جو کہہ رہے ہو کہ تمہارے بابے شے ہوئی، تیرے بابے شے ہوئی نہیں، اور امام بخاری مسلم کو نکال رہے ہو، تو پھر تم نے کس اصول کے مطابق عمر بن خطاب فاروق اعظم کو یہ کہا کہ امیر المومنین تو شے کوئی نہیں، امام حسن ہوئی تو شے ہوئی؟ وہ اصول بتاؤ، وہ معیار بتاؤ. تو اس کا کوئی اصول نہیں ہے، کوئی معیار نہیں ہے. جہاں سے پستا ہے وہاں سے پتلی دری سے نکلنے کی کوشش کرتا ہے. تضادہ، کلابازیاں اور کس بیانیوں کا ایک سمجھے کہ طویل سلسلہ ہے جو مرزا جرمی کے بیانات اور ویڈیوز کے اندر موجود ہیں. تو یہ جو جملہ بولتا ہے راگ الاپتا ہے مرزا جرمی کا، یہ جملہ گمراہی پہ مبنی ہے اور بے دینی پہ مبنی ہے. یہ علماء کی انسلٹ کرنے کے لیے، امت کے اکابر اور اسلاف کی انسلٹ اور توہین کرنے کے لیے اس طرح کی کاروائی یہ کرتا رہتا ہے. میں یہاں تھوڑی اور بات ہے، کوئی سنی مسلمان بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مقابلے میں صحابہ کو نہیں لاتا، اہل بیت کو نہیں لاتا، کسی اللہ کی ولی کو نہیں لاتا. ہم کو ان کو مانتے ہیں نبی پاک علیہ السلام کی وجہ سے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کی وجہ سے ان کے ساتھ محبت ہے. ہم ان کو اللہ کے نبی علیہ السلام کے مقابلے میں نہیں سمجھتے کہ مرزا جرمی خود اقتصادی کاروائی کرتا ہے. اس وقت بہت سارے نوجوانوں کو گمراہ کر رہا تھا، اس کے بارے میں بہت پیاری معلومات آپ نے دی، ہمیں سمجھایا. انشاءاللہ اس کو سننے کے بعد جو بھی نوجوان سنے گا، مجھے لگتا نہیں کہ دوبارہ اس کے ساتھ وہ اٹیچ ہو. انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اس کو ہدایت دے. تو آخری بات ہے، ڈاکٹر طاہر القادری صاحب ہزاروں کتابوں کے مصنف، بیانات ایسے کہ رلا دیں عشق رسول میں، اور لوگ ان کے علم کی وجہ سے اتنے بے حد متاثر. دنیا بھر میں انہوں نے ادارے قائم کر جو ہے وہ اہل سنت کا کام کیا، اور ہم کہتے ہوئے اہل سنت میں نہیں ہے، بلکہ وہ تو اگر کوئی کہے گا، اور ہم تو پہ جب انتا بھی یہ بات پوائنٹ جو کہتے ہیں اگر میں سنی نہیں ہوں تو کوئی بھی سنی، استغفر اللہ. تو یہ آپ اس بارے میں کیا کہتے ہیں؟ اتنی کتابیں، اتنا کام اہل سنت کا. دیکھیے اہل سنن کسی گلی محلے کا نام نہیں ہے کہ جو فلاں گلی میں رہتا ہے وہ اہل سنت ہے، فلاں محلے میں رہتا ہے وہ اہل سنت ہے، فلاں گاؤں یا شہر میں رہتا ہے وہ اہل سنت عقیدے کا نام ہے. جو اہل سنت کے عقیدے پر ہیں وہ اہل سنت. اہل سنت کے عقائد و نظریات کوئی 50 100 150 سال سے نہیں پیدا ہوئے. اللہ کے کرم سے یہ صحابہ، اہل بیت، تابعین، تبع تابعین سے لے کر آج تک امت کے بدیوں سے نقل ہوتے آ رہے ہیں. ڈاکٹر طاہر القادری کے جو عقائد و نظریات ہے ظاہر ہے کہ وہ آج سنت عقیدے پر نہیں ہیں، بلکہ ڈاکٹر طاہر القادری کے نظریات کے اندر تو کفر کی حد تک ڈاکٹر طاہر القادری کے بیانات اور کفر کی حد تک اس کے اپنے سٹیٹمنٹس موجود ہیں. 2006 میں منہاج القرآن میں ایک کرسمس ڈے کا انہوں نے انعقاد کیا تھا. اس میں ڈاکٹر طاہر القادری نے بیان دیا تھا. وہاں جو موجود عیسائی تھے اور عیسائیوں کے پادری آئے ہوئے تھے، تو طاہر القادری نے بیان دیا، اور اس بیان کے اوپر پھر علماء نے باقاعدہ فتاوی جات بھی جاری کیے. انڈیا سے بھی، پاکستان سے بھی اس پر جو ہے وہ فتوے چھپے. مفتی کوثر حسن صاحب انڈیا سے، انہوں نے اس پر فتویٰ دیا، اور یہاں گجرات سے مفتی اشرف القاضی صاحب، گجرات والے مراٹھیاں والے، انہوں نے بھی فتویٰ دیا طاہر القادری کے اس قول پر کہ جب طاہر القادری نے یہ کہا کہ دنیا میں 3 بڑے مذہب ہیں، یہودی عقیدے کے ماننے والے اور عیسائی عقیدے کے ماننے والے اور مسلمان، اور یہ تینوں بلیورز میں شمار ہوتے ہیں، ان میں سے کافر کوئی نہیں. آپ آن کیمرہ یہ ریکارڈ ہوا ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں سوشل میڈیا پہ یہ اسٹیٹمنٹ طاہر القادری کی موجود ہے. یہ کہا کہ ان میں سے کافر کوئی نہیں. اور امام اہل سنت اعلیٰ امام احمد رضا خان محدث بریلوی رحمۃ اللہ علیہ فتاوی رضویہ میں واضح صاف لفظوں میں لکھا ہے کہ ہماری شرع مطہر میں ہر غیر مسلم کافر ہے، وہ چاہے یہودی ہو، عیسائی ہو، یا مجوسی یا نصرانی، کوئی بھی ہو. جو اہل کتاب کو کافر نہ جانے خود کہتے ہیں. اس طرح کی چیزیں موجود ہیں. پھر خمینی جیسا کٹر رافضی، جس کے بعض عقائد و نظریات اس کی کتابوں کے اندر موجود ہے. کشف الاسرار نامی اس کی معروف کتاب ہے، جس میں اس نے یہ کہا کہ نعوذ باللہ قرآن پاک میں صحابہ نے اس طرح تعریفیں کی ہیں جس طرح کہ یہود و نصارہ نے آسمانی کتابوں کے اندر تعریفیں کی. اور یہاں تک کہا کہ میں ایسے خدا کو نہیں مانتا جس نے عثمان جیسے کماشتے مقرر کیے ہیں نعوذ باللہ تعالیٰ. سیدنا صدیق اکبر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہما کو نعوذ باللہ کشف الاسرار میں کافر لکھا. اس خمینی کے مرنے پر طاہر القادری نے یہ کہا کہ خمینی کا جینا علی کی طرح، مرنا حسین کی طرح، نعوذ باللہ کا. پھر خمینی اور طاہر القادری کے اندر مماثلت کے اوپر پورا مضمون منہاج القرآن کے اجلا کے اندر چھپا.
ربا حافظ کے حوالے سے تعلق کاری کی جو کے نرم گوشے ہیں اور دیگر بہت ساری ایک طویل فہرست ہے تعلق کاری کے جو اہل سنت و جماعت اور اسلام سے متصادم عقائد نظریات کی. تو تعلق کاری کی ان عقائد نظریات کی وجہ سے ہمارا اہل سنت و جماعت کا موقف ہے کہ تعلق کاری اہل سنت کے عقیدے پر نہیں ہے. پھر افضلیت کا مسئلہ ہو، افضلیت شیخین کا، وہ بھی تعلق کاری کی کتابیں اٹھا کر دیکھ رہے ہیں. سیف الجلی اور القول الوسیع، اس کے اندر تعلق کاری نے یہاں تک لکھا ہے کہ خلافت ظاہری اور خلافت باطنی کا فرق کیا، سیاسی خلافت کا، اور یہ کہا ہے کہ جو سیاسی خلافت ہے اس کا دائرہ فرش تک ہے اور روحانی اور باطنی خلافت کا دائرہ عرش تک ہے. یعنی صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی خلافت یہ اس کا دائرہ فرش تک ہے اور مولا علی کی خلافت کا دائرہ عرش تک ہے. تو وہاں بھی ابدریت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی خلاف عقیدہ بیان کیا اور دیگر اور بہت ساری چیزیں تعلق کاری کے قائد ہے جس کی بنا پہ تعلق کاری کو اہل سنت کے عقیدے پر نہیں سمجھتے. قبلہ مفتی صاحب ماشاءاللہ آپ نے بہت ہی پیارے انداز میں ہماری اصلاح کی، انجینئر کے بارے میں، اس کی گمراہیوں کے بارے میں ہمیں مطلع کیا. ہمارے نوجوانوں کو اس پر آپ نے روشنی ڈال کر ان کی اصلاح کی ماشاءاللہ کوشش کی ہے. تو محترم ناظرین، ایسی ہی پیاری باتیں اور ایسے بزرگوں سے ملاقات کرنے کے لیے، ان کی باتیں، ان کے فیضان سے مستفیض ہونے کے لیے ہمارا چینل میزان ڈیجیٹل اسٹوڈیو جو ہے اس کو سبسکرائب کر لیں. اور قبلہ مفتی صاحب نے بھی اور بھی بہت ساری ویڈیوز ہمارے چینل پر ہیں، ان کو دیکھیں. کمنٹس کے ذریعے ہمیں مشورے بھی دیا کریں اور اس کے ساتھ ہی ساتھ ہماری حوصلہ افزائی بھی کیا کریں تاکہ اس کام کو ہم اور آگے بڑھ چڑھ کر کریں. اللہ تعالیٰ آپ کو بھی جزائے خیر عطا فرمائے. آپ کا بہت شکریہ، میں مشکور ہیں اپنے قیمتی وقت سے نکال کر ہمارے پر تشریف لائے اور ہماری اصلاح فرمائی. اللہ تعالیٰ آپ کے درجات کو بلند فرمائے. جزاک اللہ خیر. جزاک اللہ خیر.